कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को। ये शहर है अपना, इसको संवारेंगे, कर देंगे दिल फिदा और जान वारेंगे। हमने जब भी इस शहर की क़यादत को संभाला है, इस शहर ने तरक्की की है, ये आगे बढ़ा है, यहाँ तामीर हुई है। चाहत के रंगों से रंगो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को। तुम सोच बदलोगे तहरीर बदलेगी, तुम सोच बदलोगे तहरीर बदलेगी। अपनायत हाँ तुम देखो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को। हम जान कर रब्तों से इसकी छुड़ाएंगे, हम मांग तारों से इसकी सजाएंगे, इसके मसाइल हल करके दिखाएंगे, इसके मसाइल हल करके दिखाएंगे। सब मुत्तहिद होकर रखो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को। ये जमात इस्लामी है, पूछना हो तो क्या इलेक्ट्रिक इंतजामिया से पूछ लो कि जमात इस्लामी क्या चीज है। छोड़ते नहीं है, पीछा नहीं छोड़ेंगे, अवाम को साथ मिलाएंगे, किसी से तवक्को नहीं है, अल्लाह पर भरोसा है, अवाम के साथ चलेंगे। रब्तों से ले लो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को। वो शहर कराची जो एक रोशनियों का था, गुलजार गुलों का था, सुचैन दिलों का था, दरमा दुखों का था, सामा खुशियों का था, दरमा दुखों का था, सामा खुशियों का था। मिलकर नई माओ ढूंढो कराची को, हक दो कराची को, बदलो 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 कराची को। कराची भर में चौकों और चौराहों पर, तालीमी इदारों में, मस्जिदों के बाहर, बाजारों में, सब जगह पर हम एक अवामी रेफरेंडम करेंगे, जिसमें इन सारे पॉइंट्स को लिखा जाएगा, लोगों से राय ली जाएगी कि आप इसके हक में हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कराची रेफरेंडम के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान हारिस आलम और मेरे साथ मौजूद है सुभान अहमद नजमी। सलाम वालेकुम सुभान भाई। वालेकुम अस्सलाम हारिस भाई। खैरियत से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन किराम, जैसे कि आप सबको मालूम है कि कराची रेफरेंडम 16, 17 और 18 तारीख को बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट की गई थी जमात इस्लामी कराची की तरफ से। हुकूक कराची तहरीक जो जमात इस्लामी की कराची में चल रही है और ये अभी कराची रेफरेंडम के उसी का एक सिलसिला है
اور اس کے کچھ مطالبات بھی ہیں, ان مطالبات کے اوپر بھی بات کریں گے اور بھی بہت سارے پرپس پہ بات کریں گے. ٹرانسمیشن کے اندر ہمارے پاس آپ سے چلانے کے لیے, دکھانے کے لیے بھی بہت کچھ ہے. کچھ لوگ ہمارے ساتھ لائیو بھی ہوں گے ویبر کے اوپر, ان سے بھی ہم بات کریں گے اس ریفرنڈم کے کیا کیا مقاصد ہیں اور اس ریفرنڈم سے کیا حاصل ہونے جا رہا ہے, اور کراچی کے شہری اس ریفرنڈم میں کس حد تک حصہ لے رہے ہیں. ان تمام چیزوں کے اوپر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس ریفرنڈم کا پرپس کیا تھا, اور اس ریفرنڈم کے حوالے سے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کیا پیغام تھا کراچی کے عوام کے لیے, اور وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے, انہوں نے کیا مطالبات کیے اور کیا اپیل کی کراچی کے عوام سے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کیا کہا تھا. 16 اکتوبر سے کراچی میں انشاءاللہ ایک بڑا ریفرنڈم منعقد کیا جا رہا ہے. حقوق کراچی مارچ میں بہت بڑی تعداد میں کراچی کے عوام شریک ہوئے تھے, اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ لوگوں کی رائے لینے کے لیے 3 کروڑ انسانوں کو ایک قوت میں ڈھالنے کے لیے اور ان کی ایک آواز بننے کے لیے ایک عوامی ریفرنڈم منعقد کیا جائے گا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کراچی سے لیتے سب ہیں, کراچی کو دیتے کچھ نہیں ہیں. سیاسی بازیگر اپنی اپنی سیاسی دکان چمکاتے ہیں. نہ ہمارا بجلی کا مسئلہ حل ہوتا ہے, نہ ہماری گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوتی ہے, نہ ہمیں ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام ملا ہوا ہے, نہ کراچی کے نوجوانوں کو ملازمتیں مل رہی ہیں. کراچی کے نوجوان کوٹا سسٹم کا شکار ہیں. کراچی کو تو گنا ہی صحیح نہیں گیا ہے. کراچی میں کوئی با اختیار شہری حکومت نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب عوام کی رائے سامنے آنی چاہیے, اور عوام کو متحد ہو کر, یک آواز ہو کر اپنا یہ پیغام پورے پاکستان کے لوگوں کو, حکمرانوں کو, با اختیار لوگوں کو پہنچانا پڑے گا کہ اب ہمیں مزید برباد نہیں کیا جا سکتا, اب ہماری قوت کو نہیں توڑا جا سکتا, اب ہمیں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اس لیے 16 اکتوبر سے شروع ہونے والا یہ ریفرنڈم کراچی کی آواز بنے گا, اور انشاءاللہ اب وہ وقت آئے گا کہ جب کراچی کو اس کا حق ملے گا. میں تمام لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں, اہل کراچی سے, کہ اس ریفرنڈم میں اپنی رائے کا اظہار کریں, قوت بن جائیں, تاکہ کوئی ہمارا حق نہ مار سکے. کیسے لینا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے کیا دیکھا, پہلے تو یہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حارث بھائی. دیکھیں, جب اس ریفرنڈم کا آغاز ہوا تو جمعے کے روز اس کا آغاز ہوا ہے, اور جمعے کے روز مساجد کے باہر جماعت اسلامی کے کارکنان بیلٹ باکس لے کر کھڑے ہوئے تھے, اور وہاں پر عوام جو ہے وہ قطاریں لگا کے کھڑی تھی, نمازی قطاریں لگا کر کھڑے تھے, اور وہ اپنی رائے کا استعمال کر رہے تھے. سب سے زیادہ جو اپریسیشن ملی ہمیں اس طبقے کی جانب سے ملی کہ جو ایک عام طبقہ معاشرے کا ہے, جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جماعت اسلامی اور حافظ نعیم الرحمان جس تحریک کو لے کر اٹھے ہیں, وہ حقیقی معنوں میں کراچی کے عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں. چاہے چھوٹا طبقہ ہو, کاروباری طبقہ ہو, وکلا ہوں, ججز ہوں, شوبز کے لوگ ہوں, یوٹیوبرز ہوں, کوئی بھی ہو, نیز کہ کراچی سے تعلق رکھنے والا فرد, چاہے وہ جس شعبے سے تعلق رکھتا ہو, وہ تمام لوگ اب حقوق کراچی کا جو عوامی ریفرنڈم ہو رہا ہے اس میں بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ہماری کوششوں کو بھی سراہ رہے ہیں, اور یہ ہم سے کمٹمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ آگے وہ حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جماعت اسلامی کے جو موٹیو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور اس وقت کراچی کے جتنے بھی اضلاع ہیں, جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں, چاہے وہ ساؤتھ ہو, نارتھ ہو, ایسٹ ہو, ویسٹ ہو, ہر جگہ جماعت اسلامی کے کارکنان موجود ہیں, اور عوام کا ایک جوش و جذبہ ہے. وہ مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جماعت اسلامی کراچی کے لیے امید کی ایک آخری کرن بن کے سامنے آئی ہے, اور وہ اپنی خود بھی آ رہے ہیں, اپنی فیملیز کو بھی لا رہے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ بھی آ رہے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہے ہیں. ہمارے جہاں جہاں پر کیمپس لگے ہوئے ہیں وہاں پر جا کے وہ ووٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں, ہماری ڈیجیٹل ووٹنگ کے اندر وہ حصہ لے رہے ہیں. مطلب اس وقت جماعت اسلامی نے ایک مضبوط قوت کے ساتھ شہر کے اندر موجود ہے, اور مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری پہلی کامیابی ہے. کامیابیوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے, اور انشاءاللہ ہمیں آگے بھی مزید کامیابیاں ملیں گی, کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ اپنے کراچی کا مسئلہ ہے, اور اس میں ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا. اچھا, یہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں پورے ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی فضا گرم ہو چکی ہے.
ہم نے دیکھا ہوگا کہ پی ڈی ایم کے نام سے ایک تحریک بنی اور وہ اپنے مطالبات لے کے سامنے آئی ہے. سیم ہے حکومت نے بھی جو ہے ان کے کاؤنٹر کے اندر اپنے مطالبات کچھ سامنے رکھے, کچھ باتیں کری ہے, حکومت بھی کاؤنٹر کر رہی ہے اور بہت جارحانہ انداز میں سامنے آئی ہے. لیکن ان سب کے اندر سب کچھ ہوتے ہوئے کوئی عوام کی بات نہیں کر رہا, کوئی مہنگائی کی بات نہیں کر رہا, کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادارے تباہ ہوتے جا رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا, عوام کتنی مجبور ہو چکی ہے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا. پھر ابھی حالیہ دنوں میں جس طرح کراچی کے اندر ہم نے دیکھا کہ کراچی میں بارشوں کے بعد جو حالات تھے, مطلب کراچی ڈوب چکا تھا, سیلابی مناظر تھے, یہاں کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا. ہم نے ڈیفنس جیسا ایریا دیکھا, ڈی ایچ اے کا ایریا دیکھا جس میں گھٹنوں سے اوپر پانی تھا اور لوگوں کی املاک تباہ ہو گئی. میں بہت سارے ایسے گھروں میں گیا کیونکہ جب میں رپورٹنگ کر رہا تھا میں نے جا کے دیکھا لوگوں نے بیسمنٹس کے اندر جو اسٹوڈیو بنائے ہوئے تھے یا پارلرز بنائے ہوئے تھے, ہوٹلز بنائے ہوئے تھے, وہاں ہم نے جا کے دیکھا تو عجیب مناظر تھے. ایک صاحب سے ہماری ملاقات تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ابھی 50 لاکھ روپے کا سامان یہاں لگایا تھا اسٹوڈیو کے اندر اور وہ پورا تباہ ہو گیا کیونکہ ان کا بیسمنٹ میں بنا ہوا تھا اسٹوڈیو اور وہ اسٹوڈیو پورا پانی سے بھر گیا. اوپر ان کا فرسٹ فلور جو تھا, گراؤنڈ فلور, وہ پانی سے بھر گیا. اس حد تک جو ہے تباہی کراچی شہر میں ہوئی. لیکن پھر وہی مسئلہ تھا کہ ادارے موجود نہیں تھے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ فلاحی تنظیموں کو آنا پڑا, الخدمت جیسی تنظیموں کو آنا پڑا. تیسرے چوتھے دن پھر آرمی بھی آ گئی اور اس کے بعد لوگوں کو ریسکیو کرنا شروع کیا. اس سب کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی کے لیے ابھی تک بھی کوئی انتظامات تو نہیں کیے گئے. میرے خیال میں آپ نے بھی شاید دیکھا ہو کہ کہیں پہ کوئی کام شروع نہیں ہوا, کہیں پہ نالوں کی صفائی کوئی اس طرح کی. ٹھیک ہے کہ اب برسات کا وہ والا سیزن گزر چکا ہے, لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ سردیوں کی آمد سے پہلے کراچی شہر میں بارشیں ہوتی ہیں یا سردیوں کے دوران بھی بارشیں ہوتی ہیں. پھر کیا بارشیں ہوں گی تب بھی یہ صفائی ہوگی. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں لگتا ہے کہ کراچی کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی, لیکن شاید ملک بھر کی جو جماعتیں ہیں ان کا ایجنڈا نہیں ہے شاید کراچی. آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس وقت چاہے گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو, وہ لوگ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کے اندر وہ عوام کو استعمال کر رہے ہیں. کراچی کے ایشوز کیا ہیں؟ آپ کراچی کے اندر خان صاحب آتے ہیں, پیکیجز کا اعلان کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. آج یہاں پر اپوزیشن جماعتیں اکٹھا ہوئی ہیں, لیکن ان کے جو 26 پوائنٹس ہیں, 26 نکاتی ایجنڈا جو اس کے اندر کراچی کا نام تک نہیں ہے. کراچی کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ کراچی کا سب سے بڑا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے انفراسٹرکچر. یہاں کا انفراسٹرکچر بالکل کولیپس کر چکا ہے. یہاں کا جو ٹرانسپورٹ کا جو سسٹم ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر تیار کیا جائے, ہمیں جو ہے ایک بہترین ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی جائے. اس کے علاوہ کوٹا سسٹم کا خاتمہ ہونا چاہیے. جو کوٹا سسٹم ہے اس نے کراچی کے اوپر شب و خون مارا ہوا ہے. یہ اتنا بڑا ایک سمجھ لے کہ ایک خودکش حملہ کراچی کے عوام پر کیا ہے کہ کراچی کے جو نوجوان ہیں ان کے میرٹ کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں. اس کے علاوہ کیا ہمارا مطالبہ ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم جتنے ہیں ہمیں اتنا ہی گنا جائے. ہم 3 کروڑ ہیں تو ہمیں 3 کروڑ گنا جائے. ہمیں 3 کروڑ سے کم کر کے 1.5 کروڑ جو گنا گیا ہے یہ ہمارے حقوق پر جو ایک قبضہ ہے, ہمارے حقوق کو غصب کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ دوسرا جو بنیادی مسئلہ وہ یہ ہے کہ سرکاری اداروں میں, چاہے وہ وفاقی ادارے ہوں چاہے وہ صوبائی ادارے ہوں, اس میں کراچی کے نوجوانوں کو میرٹ کی بنیاد پر حصہ ملنا چاہیے. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارے حقوق بھی قبضے میں لیے جائیں, ہمارے حقوق پامال کیے جائیں, ہماری حق تلفی کی جائے. اور اس کے بعد کراچی کی عوام اب باشعور ہو چکی ہے, سمجھدار ہو چکی ہے. اب وہ آپ کے ان جھوٹے نعروں میں نہیں آئیں گے, آپ کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. ان کو پتا ہے کہ اس وقت کراچی کی جو جماعت اسلامی ہے وہی ان کی حقیقی معنوں میں مسیحا ہے, وہی ان کی ترجمان ہے. تو حارث بھائی میرا خیال ہے کہ اس وقت حافظ نعیم الرحمان جو کراچی کے ہر طبقے کے لیے امید کی کرن بن چکے ہیں, اور اس وقت حافظ نعیم الرحمان سے لوگوں کو امیدیں وابستہ ہیں. آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس میں؟ مطلب لوگوں کو بھی اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. جو ریفرنڈم ہو رہا ہے یہ ان کے لیے ہو رہا ہے, تو ابھی بھی دن باقی ہے. 3 دن کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے اس عوامی ریفرنڈم کے اندر. تو میری اس لائیو ٹرانسمیشن کے توسط سے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک اپنی رائے کا استعمال نہیں کیا ہے وہ اپنے اس بنیادی حق کو استعمال کریں, کیونکہ ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ پینل ہے جو اس کی مانیٹرنگ کر رہا ہے, جس میں ہمارے سابق اٹارنی جنرل ہیں, CPLC کے سابق چیف ہیں. یہ تمام لوگ ایک 13-14 افراد کا جو ایک مشترکہ پینل ہے, یہ اس تمام عوامی ریفرنڈم کی جو مانیٹرنگ کر رہا ہے. تو آپ لوگ گھروں سے باہر نکلیں, اپنے حق کا استعمال کریں. اگر آپ آج خاموش بیٹھے رہیں گے تو یہ ٹولہ جو جاگیرداروں پر مبنی ٹولہ ہے, یہ جو وڈیرے ہیں, یہ جو قابض چور لٹیرے ہیں, یہ آپ کو آئندہ بھی کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. تو آپ نے اب اپنے شہر کو بچانا ہے اور اس شہر کو دوبارہ سے روشنیوں کا شہر بنانا ہے, تو آپ کو جماعت اسلامی کا ساتھ دینا ہوگا. ریفرنڈم کے اوپر ہی لے کے بات کرتے ہیں سبحان بھائی. ہم نے دیکھا ہے کہ جو جمہوری معاشرے ہوتے ہیں, میں جمہوری معاشروں کا لفظ سے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں جمہوریت کا بہت طرح کا لاپا جاتا ہے نا. تو جمہوری معاشرے جو ہوتے ہیں دنیا بھر میں جو ممالک موجود ہیں, ان کو اپنی بات منوانے کے لیے جمہوری طریقے اختیار کرنے ہوتے ہیں.
عام طور پہ احتجاج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ احتجاج ایک جمہوری طریقہ ہے اور ہم جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں, اس کے ذریعے اپنے مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اسمبلیوں میں قرارداد پیش کرتے ہیں یا آپ بل لاتے ہیں. تو ریفرینڈم بھی ایک قانونی طریقہ ہے, ایک جمہوری طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے لوگ رائے شماری کرتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور پھر اس رائے کی بیس کے اوپر جو ہے وہ آپ آگے فیصلے کرتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں سے ابھی ملاقات ہوئی پچھلے 2 دنوں میں 3 دنوں میں, تو ان کا یہ مطالبہ تھا یا ان کا ایک سوال تھا کہ آپ یہ بتائیے گا کہ اس جو آپ ریفرینڈم کرا رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر 5 سال بعد ہی رائے کا اظہار جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. یا مناسب کیا ہے کہ مطلب آپ نے ایک بندے کے ہاتھ میں اپنے تمام اختیارات دے دیے اور اب آپ اس سے بات کریں گے تو 5 سال بعد جا کے بات کریں گے. درمیان میں اگر آپ کے مسائل ہیں تو آپ ان کے مسائل کے اظہار کے لیے بات نہیں کر سکتے. کس سے بات کریں گے؟ وجہ یہ کہ جو ہمارے نمائندے جن کو لوگ چن لیتے ہیں کہ اسمبلی میں جانے کے لیے کہ وہ کسی اور راستے سے اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں, وہ تمام کے تمام تو منتخب ہونے کے بعد حلقے کا رخ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ہم کراچی کے اندر بات کریں, کراچی کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں کے نمائندوں کا ان سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. میں اگر بات کروں بلدیہ ٹاؤن کی, تو کیا کسی نے فیصل واؤڈا صاحب کا نام آج سے پہلے کراچی میں سنا تھا؟ 2018 سے پہلے بالکل نہیں سنا ہوگا. میں نے تو شاید اس شخص کو دیکھا تھا جو بلدیہ ٹاؤن میں کچرے کے ڈھیر کے باہر شاید بیٹھا ہوا تھا. وہ 1-2 دن اس نے فوٹو سیشن وہاں پہ کیا تھا اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کے چلا گیا. تو کیسے, مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ بلدیہ ٹاؤن کی عوام نے کس طرح ان کو ووٹ دے دیا یا وہ کیسے منتخب ہو گئے. بہرحال بلدیہ ٹاؤن آج 2018 سے پہلے جیسا تھا آج بھی بالکل ویسا ہی ہے. یہ شاید اس سے بگڑی ہوئی حالت ہے ان کے روڈوں کی. پھر ہم بات کریں اپنا یہ جو ایم اے جناح روڈ اور یہ والا ایریا ہے ہمارا پی آئی بی کالونی کے طرف والا ایریا, اور یہ ایریا کہ یہاں سے عامر لیاقت حسین صاحب منتخب ہوئے جس جگہ ابھی ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. ناظرین کرام, آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پاکستان ٹی وی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام موجود ہے, اور سیاسی شعبے کے حوالے سے اگر سیاسی اس کے بات کی جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا سیاسی کارڈ موجود ہے ان کا. لیکن وہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے اور اس کے بعد جس طریقے سے یہاں سے جیتے اور اس کے بعد دوبارہ وہ اپنے حلقے میں کب نظر آئے, شاید یہاں کی عوام بھی نہیں جانتی ہوگی کہ انہوں نے کب ان سے بات کی ہوگی. تو ریفرینڈم کے ذریعے آپ اپنی بات ارباب اختیار تک پہنچا سکتے ہیں. ریفرینڈم کے ذریعے آپ اپنی بات جو ہے ان قوتوں تک پہنچا سکتے ہیں جن کو ہم عرف عام میں اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو ہم بیوروکریسی بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو ہم عدالت بھی کہہ سکتے ہیں, یا ہم ان کو وہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو گراؤنڈ بیس ریئلٹی کو چینج کرنے کے ماہر ہیں یا جو گراؤنڈ کے اوپر ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں یا امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں. اب ہمارا سب سے بڑا کراچی کے جو مسائل ہیں ان میں کچھ مسائل ہم نے جو ہے وہ اپنے ریفرینڈم کے بیلٹ پہ بھی دیے ہوئے ہیں اور ریفرینڈم کے بیلٹ کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کی توجہ 2-3 چیزوں کی طرف دلوانا ضروری سمجھوں گا. وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا ہے ریفرینڈم کے حوالے سے تو آپ فوری طور پہ کسی بھی قریبی پولنگ بوتھ پہ جائیں اور اپنا بیلٹ کاسٹ کر دیں. اور اگر آپ کو جانے میں دقت ہے, دشواری ہے, کوئی بھی پریشانی ہے تو حقوق-کراچی.com کے اوپر آپ جائیں اور اپنا بیلٹ آن لائن کاسٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کراچی جماعت کے پیج کے اوپر اور مختلف پیجز کے اوپر QR کوڈ کی پوسٹ بھی موجود ہے. آپ اس پوسٹ کے ذریعے اپنے موبائل کے ذریعے جو ہے QR کوڈ اسکین کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ اپنا بیلٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی بہت اہمیت ہے, اس کا بہت فائدہ ہے. جب تک آپ اپنی آواز بلند نہیں کریں گے آپ کی کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے پھر وہی رونا دھونا ہے 1 سال بعد. تو اس سے بہتر ہے کہ ابھی جو ہمیں وقت ملا ہے, ابھی جو ہمیں موقع ملا ہے, اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. تھوڑا سا بیلٹ کے نکات کے اوپر بات کرتے ہیں. سبحان بھائی, بیلٹ کا جو پہلا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جعلی مردم شماری کو ختم کیا جائے اور نئی مردم شماری کرائی جائے. بالکل یہ شہر کراچی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ شہر کراچی میں جو 2017-18 کے اندر مردم شماری ہوئی اس میں سر نہیں گنے گئے. بیسیکلی مردم شماری کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہیڈ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں کہ جس ایریا کے اندر اتنے لوگ رہتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو گنیں گے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی پاکستان کے کونے سے ہو, ہم اس کو اس جگہ پہ کاؤنٹ کریں گے اس وقت موجود ہے. بالکل. تو جو شخص کراچی میں رہتا ہے, جو شخص کراچی کے وسائل کا استعمال کرتا ہے, جو شخص کراچی سے کما رہا ہے, کراچی میں گھر بنا رہا ہے, کراچی کے لیے ٹیکس پے کر رہا ہے یا وٹ ایور, کوئی بھی کراچی کی سروسز استعمال کر رہا ہے, کراچی کو سروسز دے رہا ہے, وہ کراچی کا نمائندہ ہے, کراچی کا باشندہ ہے. ایسا ہی ہے. بالکل. دیکھیں میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ مردم شماری کے ذریعے جو کراچی کی آبادی کو کم دکھایا گیا ہے, اس پر جماعت اسلامی اتنا شور کیوں مچا رہی ہے؟ اس پر حافظ نعیم الرحمان کے جو ماتھے پر پشیمانی ہے, وہ جو ایک پریشانی کا جو ایک مظاہرہ کر رہے ہیں, وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جب کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ سے ہٹ کر 3 کروڑ دکھائی جائے گی تو پھر کراچی کا بجٹ بھی بڑھے گا. کراچی کا بجٹ بڑھے گا تو کراچی کے اندر ترقی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر جو سیٹیں ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گی. آج 26-27 سیٹیں ہیں, تو پھر جب کراچی کی آبادی بڑھے گی تو اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کی سیٹوں میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا, صوبائی اسمبلی کی سیٹوں میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا, جو کہ
حکمران طبقہ جو اشرافیہ ہے اس سے ہضم نہیں ہو رہی ہے یہ بات. کیونکہ کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا, لیکن بدقسمتی سے ہمارے اوپر ایسے لوگ قابض ہیں جو ملک دشمن ہیں, جو کراچی سے دشمنی کرتے ہیں, جنہوں نے ہمیشہ کراچی کو تباہ کیا ہے, ہمیشہ کراچی کو نقصان پہنچایا ہے. تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ ہو, کراچی کا انفراسٹرکچر دوبارہ سے ڈیولپ ہو, کراچی کو بہتر ٹرانسپورٹ ملے, کراچی کے نوجوانوں کو جو نوکریاں ملیں. ہمیں طرح طرح کے پیٹی ایشوز میں الجھایا ہوا ہے, وہ کہ الیکٹرک کا ایشو ہو, بجلی کا ایشو ہو, گیس کا ایشو ہو, پانی کا ایشو ہو. یہ ہمیں ان چھوٹے ایشوز کے اندر اس لیے الجھا کے رکھا ہوا ہے تاکہ جو بڑے ایشوز ہیں اس سے ہماری نظر ہٹ جائے اور ہماری جو اٹینشن ہے وہ چھوٹے ایشوز کے اوپر رہے. تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کراچی کی آبادی کو گننا ہے. کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے اور اس کو 3 کروڑ ہی گنا جائے گا, اور انشاءاللہ ہم یہ مسئلہ حل کروا کے رہیں گے. جماعت اسلامی کراچی کی آبادی کا مسئلہ یقینی طور پر حل کروائے گی اور ہمیں کامیابی ملے گی اور حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنا ہوں گے. دیکھیں اس میں تو سمجھنے کی بات ہے, تو بہت سمپل سی بات ہے. ایک گھر ہے, اس کے اندر اگر 8 افراد رہتے ہیں اور آپ ان کو 4 گنیں گے اور آپ اس کے حساب سے پھر 4 افراد کے راشن کا انتظام کریں گے, آپ 4 افراد کے سونے کا, 4 افراد کے پانی کا, 4 افراد کے کھانے پینے کا انتظام کریں گے. پھر آپ اس میں گھر میں رہنے کے لیے کمرے بھی 4 ہی بنائیں گے نا. پھر آپ اس کے وسائل اسی طرح کریں گے, آپ اس کی ڈیزائننگ, گھر کی سیٹنگ, ڈیکوریشن اسی طرح کریں گے کہ آپ 4 افراد کے لیے رکھیں, جبکہ حقیقت میں گھر میں 8 افراد ہیں. ہوتا کیا ہے پھر اس کے بعد اسی گھر کے اندر پھر اگر آپ 4 کا انتظام کریں گے تو باقی 4 افراد کہاں سے کھائیں گے؟ وسائل تو ان کو چاہیے نا, پانی تو وہ بھی استعمال کریں گے, رہنے کی جگہ ان کو بھی چاہیے, گیس ان کو بھی استعمال کرنی ہے. تو پھر وسائل کی منصفانہ تقسیم یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس سلسلے میں حافظ زین الرحمان صاحب کی ایک انفوگرافک ویڈیو ہے جو انہوں نے بنائی اور باقاعدہ کراچی کے لوگوں کو بلکہ پورے ملک کے لوگوں کو بتایا کہ کراچی میں مردم شماری کا مسئلہ ہے کیا, کہ اس کے نتیجے میں کیا امپیکٹ کریٹ ہوگا, اس سے کراچی کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ کتنا اثر پڑے گا, کراچی کے فنڈز پہ, وسائل پہ کتنا اثر پڑے گا. وہ ویڈیو دیکھتے ہیں, ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ لگے کہ کیا مسائل ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر مزید ڈسکشن کریں گے کیونکہ مردم شماری ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر مزید ڈسکشن ہونی چاہیے. ہم کوشش کریں گے ہمارے ساتھ پینل میں اور لوگ بھی شامل ہو جائیں تو ہم ان کو بھی ڈسکشن میں لے لیں گے. ہم ویڈیو دیکھتے ہیں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت اہل کراچی سب سے زیادہ اس پر تشویش میں ہیں کہ ان کی آبادی کو کم گنا گیا ہے, اور 3 کروڑ کی آبادی کے اس شہر کو 1.5 کروڑ ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کی بیس بنائی جاتی ہے 2017 کی مردم شماری. 2017 کی مردم شماری میں پورے ملک کی آبادی تقریباً 21 کروڑ تھی اور صوبہ سندھ کی آبادی تقریباً 4 کروڑ 80 لاکھ کے قریب تھی. اس آبادی میں سے کراچی کی آبادی 1 کروڑ 49 لاکھ گنی گئی. حالانکہ چیخ چیخ کر لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے, اس لیے کہ جتنی پچھلی آبادیوں کے اوپر اعتراضات نیشن وائڈ بھی اور انٹرنیشنلی بھی جتنے ادارے ہیں ان سب نے بتایا کہ کراچی کی آبادی اتنی کم نہیں ہو سکتی. مثلا ہمارے پاس مہتاب کریم صاحب جو بہت زبردست سوشل سائنٹسٹ ہیں اور ان کی بڑی ریسرچ ہے, ان کی رپورٹس موجود ہے, اس کے مطابق کراچی کی آبادی کسی صورت بھی اس وقت 2.5 کروڑ سے کم نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے عارف حسن صاحب وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, نامور بین الاقوامی شہرت یافتہ آرکیٹیکٹ ہیں, ان کی جتنی بھی ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ آبادی 2.5 سے 3 کروڑ بنتی ہے. جو امریکہ میں کچھ ادارے کام کر رہے ہیں, جو انسٹیٹیوٹ آف ٹرانسپورٹیشن اینڈ ڈیولپمنٹ نیو یارک میں کام کرتا ہے, اس نے اپنی ریسرچ کی, اس میں بھی یہ بات موجود ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. لیکن جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. صرف ہمارے حکمران نہیں جانتے اور اسٹیٹسٹیکل بیورو آف پاکستان نہیں جانتا کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے. مردم شماری کے لیے جو محکمہ ہے جو لوگوں کو کاؤنٹ کرتا ہے وہ اسٹیٹسٹیکل بیورو آف پاکستان ہے. شناختی کارڈ بناتا ہے نادرا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ووٹر لسٹیں بناتا ہے. مردم شماری کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک فرد کو گنا جائے گا. اب اس مردم شماری میں کراچی کے ساتھ کیا گیا ہے, یہ کیا گیا ہے کہ وہ کراچی میں تو ظاہر ہے پورے ملک کے لوگ رہتے ہیں اور اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, رہتے بھی ہیں, 40 50 سال سے یہاں رہ رہے ہیں. لیکن ان کا چونکہ اپنے آبائی گاؤں میں یا شہر کے اندر اپنا کوئی گھر ہوتا ہے تو اس کے حساب سے شناختی کارڈ ہوتا ہے. شناختی کارڈ کے نمبروں کو دیکھ کر, اس کے کوڈ کو دیکھ کر کیا یہ گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو گنا جائے, اس کوڈ کے مطابق ان کی گنتی ان جگہوں پہ کر دی گئی ہے جو ان کے مستقل پتے ہیں, جبکہ 40 سال اور 50 سال سے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں. تو یہ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ جو یہاں رہ رہا ہے, یہاں کام کر رہا ہے, یہاں محنت مزدوری کر رہا ہے, یہاں کا انفراسٹرکچر یوز کر رہا ہے, ظاہر ہے سیوریج کا مسئلہ ہو یا پانی کا مسئلہ ہو یا بجلی کا مسئلہ ہو یا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو, وہ تو سب کے لیے ہے جو یہاں رہتا ہے. یہ بحث تو ہے ہی نہیں اس میں کہ کوئی کون آدمی کس جگہ سے اور کس زبان کا بولنے والا ہے.
تو یہ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں کراچی کو محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سندھ حکومت نے اس مردم شماری پر اعتراض کیا اور بجا طور سے کیا۔ یہ بات کونسل آف کامن انٹرسٹ میں آئی۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں پھر یہ طے پا گیا کہ جو ملک میں جو شماریاتی بلاکس ہیں جن کی تعداد 1,68,000 ہے، اس میں سے 5% بلاکس کو جو ہے وہ ری اوپن کیا جائے گا اور اسٹیک ہولڈرز کی موجودگی میں ایک رینڈم سروے کروایا جائے گا اور چیک کیا جائے گا، ان پہ مردم شماری اثر نو کی جائے گی۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ ملک بھر میں مردم شماری ٹھیک ہوئی ہے کہ غلط ہوئی ہے۔ لیکن 3 سال گزرنے کے باوجود یہ کام مکمل نہیں ہو سکا۔ اسی دوران قومی انتخابات آ گئے، لوگوں نے کہا انتخاب ڈیلے ہو جائے گا، انتخاب کرا دیا گیا، ڈیلیمیٹیشن کر دی گئی اور اب بلدیاتی انتخاب بھی بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بلدیاتی انتخاب پچھلی مردم شماری جو کہ 2017 میں ہوئی، اگر اس بنیاد کے اوپر ہوگا تو کراچی اور پورے پاکستان کے تناسب سے اور کراچی میں صوبہ سندھ کے تناسب سے جو آبادی ہے اس میں ایک بہت بڑا تنازع موجود ہے۔ قومی انتخاب میں بھی یہ تنازع موجود ہے اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا فرق نمائندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ ایک طرف صوبہ سندھ یہ تو کہتا ہے، اس کی حکومت یہ کہتی ہے کہ سندھ کی آبادی کو کم کاؤنٹ کیا گیا ہے، لیکن جب اس سے کہا جاتا ہے کہ سندھ کا ایک جو کیپٹل ہے کراچی اس کو کم کاؤنٹ کیا گیا ہے تو وہ اس پر سے نظریں چرا لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم رورل ایریاز میں مقامی لوگوں کا استحصال کر کے جو نمائندگی حاصل کر لیتے ہیں اور طاقت کے ذریعے سے مقامی ہاریوں مقامی لوگوں کو جو ہے وہ اپنا غلام بنا کر نمائندگی حاصل کرتے ہیں، پھر اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، پھر اختیارات کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرتے ہیں، پھر جو ہے وسائل کے اوپر غاصبانہ قبضہ کر کے اپنی مرضی سے کرپشن کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ اور اگر کراچی میں اور پورے یعنی سندھ کے تمام شہروں کی آبادی اگر ٹھیک طریقے سے سامنے آ گئی تو اس کے نتیجے میں یہ سب کام وہ نہیں کر سکیں گے اور خود جو ہے وہ ایک شعور پروان چڑھے گا اور خود ان شہروں کے اندر ایسا نہیں ہے کہ یہ فیوڈلزم یا وڈیرہ شاہی صرف سندھ کے رورل ایریاز میں ہے، ہمارا شہر کراچی بھی 25-30 سال تک اربن فیوڈلزم کا شکار رہا ہے۔ جو مینٹیلٹی اندرون سندھ میں یا رورل ایریاز کے اندر ہوتی تھی وہی مینٹیلٹی کراچی سمیت سندھ کے شہری آبادیوں کے اندر بھی ہوتی تھی اور لوگوں کو غلام بنا کر اپنی نمائندگی حاصل کی جاتی تھی۔ لیکن اب چیزیں اوپن ہوئی ہیں، لا اینڈ آرڈر کچھ کنٹرول ہوا ہے، امن و امان قائم ہوا ہے اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ ان کے ووٹ سے کوئی چیز بدل سکتی ہے۔ تو اس کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نمائندگی کا حق تو ملے کراچی کے لوگوں کو۔ کراچی کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 3 کروڑ ہیں لیکن ان کو 1.5 کروڑ گنا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ صرف ایک چیز دیکھ لیجئے کہ اگر کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے اور یقیناً ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے پورے صوبہ سندھ کی آبادی میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور وہ تقریباً 6 کروڑ 30 لاکھ ہو جائے گی اگر کراچی کی آبادی کو صحیح گن لیا گیا۔ صوبہ سندھ کے حکمرانوں کو تو اس پر بات کرنی چاہیے تاکہ ان کو NFC ایوارڈ میں سے حصہ زیادہ ملے، اس کے نتیجے میں صوبے میں وسائل زیادہ آئیں گے، لیکن جس طرح ان کو یہ مقدمہ لڑنا چاہیے وہ مقدمہ نہیں لڑتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب کراچی کی آبادی زیادہ ہو جائے گی تو ان کو اس سے نقصان ہوگا۔ مثلا اگر کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہو اور جو کہ ہے تو اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی میں جو اس وقت کراچی کی نشستیں 21 ہیں وہ پورے تناسب کے ساتھ جب ہم نکالتے ہیں تو وہ 35 ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں کراچی میں 44 ہیں تو وہ نشستیں بڑھ کر جو ہے وہ تقریباً 62 ہو جائیں گی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 130 کی جو صوبائی اسمبلی ہے اور بعد میں اس پر جو ہے وہ خواتین اور مائنورٹیز کی سیٹیں ہوتی ہیں تو اس میں 130 کی جو ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے اس میں سے اگر 62 سیٹیں کراچی سے ہونے لگیں اور اس کے نتیجے میں ایک زبردست قسم کا تناسب پیدا ہونے لگے تو کراچی کے لوگوں کے اندر بھی ولنگنس پیدا ہوگی کہ وہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس صوبے کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے صوبے کی خدمت کے لیے بھی اور اپنے حقوق کے لیے بھی لوگ آواز اٹھا سکیں گے۔ لیکن جب یہ کام نہیں کیا جاتا تو پھر ادھر ادھر سے آوازیں اٹھنا شروع ہوتی ہیں اور پھر ان پارٹیوں کی سیاست بازی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ لوگ کہ جو ہمیشہ مل کر حکومت کرتے رہے اور مل کر لوگوں کو تقسیم کرتے رہے، مہاجر اور سندھی میں تقسیم کرتے رہے، وہ مزے کرتے رہتے ہیں اور دونوں اپنی اپنی دکان چلاتے ہیں اور پھنستا کون ہے؟ پھنستا کراچی کا شہری ہے جس کو گنا ہی نہیں جا رہا۔ ابھی عمران خان صاحب نے 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا، اس سے پہلے پچھلے سال انہوں نے 162 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا۔ خان صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو نمبر دے دیا جاتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، نہ ان کی ٹیم کے پاس کوئی ویژن ہے، نہ ان کے لوگ جو یہاں پر نمائندے منتخب ہو ہی گئے ہیں جس بھی طریقے سے
ان کو کراچی کا پتہ ہے تو بس وہ پیکج پہ پیکج کا اعلان کرتے ہیں. پچھلے 162 ارب روپے کے پیکج کا تو انہوں نے حساب نہیں دیا, لیکن 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا. بعد میں یہ آپس میں لڑ بھی گئے, ساتھ بیٹھتے بھی ہیں, ساتھ لڑتے بھی ہیں, اور اس میں ایم کیو ایم کی پوزیشن تو بہت زبردست ہے, ساتھ مل کر فیصلہ کرتے ہیں, باہر آ کر احتجاج کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اب یہ سلسلہ اتنا طویل چلنے والا نہیں ہے اور لوگوں کے اندر بھی شعور پیدا ہو گیا ہے. 1100 ارب روپے کے پیکج پہ ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہ پیکج 1,49,00,000 کی آبادی کا پیکج ہے یا 3 کروڑ کے لوگوں کا پیکج ہے؟ کیا K4 کا منصوبہ ہو یا ماس ٹرانزٹ ہو یا ٹرانسپورٹیشن ہو یا سرکولر ریلوے ہو یا سیوریج کا نظام ہو, یہ 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے آپ بنا رہے ہیں یا 3 کروڑ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی, سارا ڈیزائن بدل جائے گا, سارا اس کے جو اس کی فائنینسز ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی. تو ظاہر سی بات ہے اس پوری اکانومی اس کی تبدیل ہو جائے گی. تو ابھی تک اگر آپ یہی ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ کراچی کی نمائندگی کتنی ہونی چاہیے تو پھر آپ منصوبہ کیا بنائیں گے؟ میں ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں. اس وقت یونین کونسلیں پورے صوبہ سندھ کے اندر 1500 کے قریب ہیں, یونین کمیٹی آپ اس کو کہتے ہیں. کراچی میں یونین کمیٹیاں 209 ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر کراچی میں آبادی کے تناسب سے یونین کمیٹیاں 700 کی تعداد میں ہوں تو ماہانہ صرف ایک چیز سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے یہ جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. 5 لاکھ روپے فی یونین کمیٹی ملتا تھا. اب وہ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس 5 لاکھ استعمال کرنے والوں میں جماعت اسلامی کے وہ چیئرمین بھی تھے جنہوں نے انہی پیسوں سے اپنے علاقے کے اندر صفائی ستھرائی کا کام کیا ہے. جس کو کرپشن کرنی ہوتی ہے وہ 1 لاکھ میں بھی کر لیتا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 5 لاکھ روپے ملے, اور اگر ہم 209 یونین کمیٹیوں کے 5 لاکھ لگائیں تو ماہانہ یہ کوئی 10 کروڑ کچھ روپے بنتے ہیں. اور جو باقی 1300 یونین کمیٹیاں ادر دین کراچی ہے, اگر تو ان کی مردم شماری کو مان بھی لیں جو کہ یہ جعلی مردم شماری ہے, تب بھی 1/3 تو کراچی بنتا ہے نا. لیکن 1300 یونین کمیٹی میں جب 5-5 لاکھ روپے ملتے ہیں تو یہ پیسے بن جاتے ہیں 65 کروڑ. ہم تو کہتے ہیں آپ 500 کروڑ دیں کراچی کے علاوہ پورے صوبے کو, لیکن کراچی کو کراچی کا حق تو دیں. اگر یہ مردم شماری ٹھیک ہو جائے تو اس کے نتیجے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کراچی کو کتنے فائننسز ملیں گے اور خود بخود ڈیولپمنٹ کتنی ہو سکتی ہے. تو یہ چند مثالیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آبادی کا کیا فرق پڑتا ہے, نمائندگی کا فرق پڑتا ہے, مالیات کا فرق پڑتا ہے. ملک میں NFC ایوارڈ موجود ہے جسے ہم کہتے ہیں نیشنل فائننس کمیشن. اس NFC ایوارڈ کے تحت آبادی کے مطابق اور کچھ پیرامیٹرز اس کے مطابق پیسے تقسیم ہوتے ہیں. PFC ایوارڈ بھی موجود ہے, پروونشل فائننس کمیشن. لیکن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی. 2010 کے بعد سے PFC ہوا ہی نہیں ہے. اس کے نتیجے میں استحصال ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت جینوئن ایشو ہے. جب تک آپ گنیں گے ہی نہیں اس وقت تک آپ اس کے لیے کام کیا کریں گے؟ مردم شماری کے اوپر ایک بہت بڑی تحریک کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی مردم شماری کے مسئلے کو صرف انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جبکہ ایک سیٹ اپ ختم ہوا ہے اور 4 مہینے میں انتخابات کروانے ہیں, اگر 1 مہینے میں مردم شماری کروا دی جائے اور کراچی میں پہلے مرحلے میں اگر 5% بلاک کراچی میں کھولتے ہیں تو یہ تو چند 100 بلاکس ہوں گے. ان چند 100 بلاکس کے اندر کیسے نہیں ہو سکتی؟ 10 دن میں ہو سکتی ہے, اور اس میں اسٹیک ہولڈر کو ملا کر ہو سکتی ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن یہ کام کرنے سے یہ لوگ کتراتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مردم شماری کے بغیر کوئی بھی آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں, پیسوں کی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, پانی کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں, سیوریج کا نظام بنانا چاہتے ہیں یا نمائندگی, کسی صورت میں بھی آپ عدل نہیں کر سکتے اور یہ ظلم ہوگا. کراچی کے لوگوں کو اس کا شعور حاصل کرنا ہوگا. جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا ہے اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو لے کر ہم چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اس مردم شماری ہو یا کوٹا سسٹم ہو یا پھر جو ہے با اختیار شہری حکومت ہو یا کے الیکٹرک کے وہ مظالم ہو جس میں یہ ساری پارٹیاں مل کر کراچی کے لوگوں کو کھا رہی ہیں اور کے الیکٹرک کو سپورٹ کر رہی ہیں, اس پر اپنے تحریک کو آگے بھی بڑھائیں گے. حقوق کراچی تحریک ہم نے شروع کر دی ہے اور اس سلسلے میں ہم نے اپنے پروگرامات کو ترتیب دے لیا ہے. میں کراچی کے شہریوں سے درخواست کرتا ہوں کہ بلا رنگ و نسل اور زبان کی اور فرقے کی اور مسلک کی تقسیم کے بغیر یہاں سب رہتے ہیں, یہاں سب کام کرتے ہیں. یہ تقسیم پیدا کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو آپس میں متحد ہوتے ہیں لیکن عوام کو مہاجر سندھی میں, پٹھان بلوچ میں اور پنجابی جو ہے سرائکی میں تقسیم کرتے ہیں. ہمیں تقسیم نہیں ہونا, متحد ہو کر اس شہر کے لیے آواز بلند کرنی ہے. اس شہر میں رہنے والے سب لوگوں کا حق ہے کہ ان کو گنا جائے, ان سب کا حق ہے کہ ان کو اس کے مطابق وسائل دیے جائیں. بہت شکریہ. حق دو کراچی کو, بدلو کراچی کو, حق دو کراچی کو, بدلو کراچی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں کراچی کا نوجوان ہوں. نوکریوں کا انتظام میرے شہر کے نوجوانوں کے لیے نہیں ہے. پانی
میرے گھر نہیں آتا, بجلی چلی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی, کوئی بھی فالٹ ہو, لوڈ شیڈنگ میں برداشت کرتا ہوں, بل سب سے زیادہ میں دیتا ہوں. اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ میرے شہر میں نہیں ہے. میرے شہر کا حال موئنجو-دڑو سے بھی آگے کا ہے. اس حال کو بدلنے کے لیے میں اور آپ جب تک نہیں اٹھیں گے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہماری ترجمانی جماعت اسلامی کراچی کر رہی ہے. اسی سلسلے میں عوامی ریفرنڈم 16, 17, 18 اکتوبر کو منعقد کیا جا رہا ہے. اس ریفرنڈم میں شرکت کا طریقہ آپ اپنے قریبی کسی بھی پول پہ جا کے اپنے رائے کا اظہار کیجیے. اس کے علاوہ اس ویڈیو کے کمنٹ پہ بھی آپ کو اس کی ڈسکرپشن مل جائے گی, اس کو کلک کیجیے, ووٹ کیجیے. کراچی کے لیے حکمرانوں پہ پریشر بنائیے. ہم کراچی کے شہری سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے, سب سے زیادہ ریونیو دینے والے, سب سے زیادہ بدحالی کا شکار. جزاک اللہ. حق دو کراچی کو, بدلو کراچی کو, حق دو کراچی کو, بدلو کراچی کو. ویلکم بیک ناظرین, کراچی ریفرنڈم اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم موجود ہیں آپ کے ساتھ, اور ہم بات کر رہے تھے مردم شماری کے اوپر. حافظ الرحمان صاحب کی آپ نے ویڈیو دیکھی اور اس میں بہت سی معلومات تھی. سبحان بھائی, یہ بڑی امپورٹنٹ معلومات جو حافظ الرحمان صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر دی کہ جب آپ کراچی کی آبادی کو 3 کروڑ گنیں گے تو آٹومیٹکلی کراچی کی جو سیٹیں وہ زیادہ ہو جائیں گی. بالکل, مطلب اگر ابھی ڈبل ہو جائیں گی, جتنی سیٹیں ہماری موجود ہیں اس سے تقریباً ڈبل ہو جائیں گی ہماری سیٹیں. سیم ایز جو ہمیں وسائل مل رہے ہیں تو وہ بھی آٹومیٹکلی ڈبل ہو جائیں گے. تو کراچی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ہمیں مدد ملے گی اس کی مدد سے. دیکھیں, وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے بھی کی تھی کہ اس وقت کراچی کی آبادی کو ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت کم شو کیا گیا ہے, اور کراچی کے مسائل پر آواز اٹھانا تو بہت آسان کام ہے کہ آپ مسائل پر آواز اٹھائیں. بھائی کراچی یہ, کراچی وہ, جس طرح آج بھی جو اوپر سے بٹھائے ہوئے پیراشوٹ سے اترے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, کراچی کے ایشوز پر آواز بھی اٹھا رہے ہیں. دیکھیں, مسائل پر آواز اٹھانا بہت آسان کام ہے. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سولوشن کیا ہے؟ وہ سولوشن حافظ نعیم الرحمان نے کراچی کی عوام کو دیا کہ دیکھیں, آپ جب ایک آنےسٹ لیڈرشپ کو منتخب کرتے ہیں تو وہی آپ کے مسائل حل کرتی ہے. ہمارا ماضی اس بات کا گواہ ہے. مہر افغانی ہو, نعمت اللہ خان صاحب ہوں, یا ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہوں جو کراچی سے الیکٹڈ ہوئے. کراچی سے الیکٹ ہونے کے بعد انہوں نے کراچی کی عوام کو سرو کیا. ہمارے ٹاؤن ناظمین ہو, جو کوئی بھی ہو, جس کو کراچی کے اندر اقتدار ملا جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے, اس نے کراچی کو سرو کیا ہے. تو مسائل پر آواز اٹھانا بہت آسان ہے, اور مسائل کا سولوشن دینا. سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ دیکھیں بھائی, کراچی کی آبادی کم دکھائی گئی, ہاں بھائی بالکل دکھائی گئی, اب اس کو بڑھائیں. بڑھانا کیوں ہے؟ جب آپ کراچی کی آبادی کو بڑھائیں گے, کراچی کی آبادی کو صحیح کاؤنٹ کریں گے, تو کراچی کے اندر جو بجٹ ہے وہ انکریز ہو جائے گا, کراچی کی سیٹیں بڑھ جائیں گی, کراچی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز میں اضافہ ہو جائے گا. کہ الیکٹرک نے آپ پر جو ہے وہ شب خون مارا ہوا ہے, ظلم ڈھایا ہوا ہے. ہاں بھائی, کہ الیکٹرک بہت خراب کام کر رہی ہے, کہ الیکٹرک کا صفایا ہونا چاہیے. تو اس کے بعد کیا سولوشن ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ آپ دیگر جو الیکٹرک سپلائی کمپنیز ہیں ان کو موقع دیں تاکہ کہ الیکٹرک کی جو اجارہ داری ہے وہ اس شہر سے ختم ہو. اس کے علاوہ کوٹا سسٹم کا خاتمہ. دیکھیں, کوٹا سسٹم اور ان تمام ایشوز پر صرف جماعت اسلامی آواز اٹھا رہی ہے. تو اس میں کراچی کا جو وہ طبقہ جس کو کراچی کی عوام سنتی ہے, کون؟ ہمارے یوٹیوبرز, ہمارے ویلوگرز, شوبز کی انڈسٹری, میڈیا انڈسٹری, ان سب کو بھی اب آگے آنا چاہیے. اور یہ بہت حساس لوگ ہوتے ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس نے کراچی کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور کون کراچی سے مخلص ہے. مجھ سے بہت سارے لوگ رابطے میں, جو یوٹیوبرز بھی ہیں, ویلوگرز بھی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم انشاءاللہ حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب آپ کا جو موٹیو ہے اس کو ہم اپنے طریقے سے کراچی کی عوام کے سامنے پریزنٹ کریں گے, اور یہ بہت اچھا موقع ہے. اور میں تمام کراچی کے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اب آگے آئیں. دیکھیں, بار بار میں مختلف پروگرامز کے اندر بھی یہ بات کہی ہے, آج بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کراچی کی جو نمائندگی ہے اس میں سب سے زیادہ حصہ نوجوانوں کا ہے. کراچی کے اندر نوجوان زیادہ بستے ہیں, اور اس وقت تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کراچی کے نوجوانوں کو سب سے زیادہ مایوس کیا ہے. اور انہی نوجوانوں کو مایوسیوں کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے جماعت اسلامی میدان کے اندر موجود ہے. حافظ نعیم الرحمان کی شکل میں موجود ہے. وہ خود ایک نوجوان ہیں, پرجوش نوجوان ہیں, ان کے اندر عزم ہے, ان کے اندر حوصلہ ہے. تو یقیناً اب نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اور اپنے شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حافظ نعیم الرحمان کا ساتھ دینا چاہیے. اور یہ ریفرنڈم اس بات کی دلیل ہے, اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اس وقت کراچی کے اندر جماعت اسلامی ہی ہے جو اس شہر کے ساتھ مخلص ہے. اور انشاءاللہ ہم دوبارہ اس شہر کی جو
روشنیاں ہیں اس کو واپس لانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی تو یقیناً ہمیں کامیابیاں ملتی رہیں گی انشاءاللہ. دوبارہ بیلٹ پیپر کے اوپر آ جاتے ہیں. جو ریفرینڈم کا بیلٹ پیپر ہے اس میں جو نکات لکھے گئے ہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی ہوگی جو ان مطالبات سے یا ان نکات سے جو ہے وہ اتفاق نہ کرتی ہو. مثال کے طور پہ جعلی مردم شماری ہے, کوٹا سسٹم ہے, کے الیکٹرک کا ایشو ہے, تعلیم بجلی کا بھی ایشو ہے, سیوریج کا ایشو ہے, اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. دوسرا جو ہمارا نقطہ بیلٹ پیپر میں درج ہے وہ ہے کوٹا سسٹم کا خاتمہ. اچھا, کوٹا سسٹم کیا ہے, کوٹا سسٹم کیوں لاگو کیا گیا, یہ بھی کراچی والوں کے لیے ایک معمہ ہے نا. خاص طور پہ اب جو ینگ جنریشن ہے, ہم جیسے لوگ ہیں 25-26 سال کی عمر کے لوگ, یہ ہم سے پہلے نافذ کیا گیا تو ہمیں آج تک اس کا یا تو علم نہیں ہوتا تھا یا علم ہوتا بھی تھا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھائی یہ ہے کیا اور اس سے کیا ہمیں فائدہ ہے, کیا نقصان ہے. کوٹا سسٹم کا اپنا نقصان بھی ہے, لیکن اس میں ابھی جو چیزیں دیکھنے میں آئی وہ یہ آئی کہ ابھی حالیہ دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس نے کوٹا سسٹم کو دوبارہ کراچی شہر پہ نافذ کر دیا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ نوٹیفیکیشن پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جب تک حکومت دوبارہ ختم نہیں کر دیتی یہ نافذ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. پہلے کوٹا سسٹم کی لمٹ اپلائی کی گئی کہ 10 سال کے لیے ہوگا, 5 سال کے لیے ہوگا, 3 سال کے لیے ہوگا. اور اس پہ جو کوٹا سسٹم پہ سیاست کرنے والی جماعتیں تھیں وہ ان کے دائیں بائیں بیٹھ کے یہ فیصلے کرواتی رہی, انہوں نے کوئی بات نہیں کی, جس کے اوپر کراچی کے عوام کا نقصان ہے, کراچی کے نوجوانوں کا نقصان ہے. ان کو تعلیم کے لیے آپ کو جو ہے وہ سیٹیں لینی پڑتی ہیں, آپ کو روزگار کے لیے لینی پڑتی ہیں, پھر بہت ساری اور پرابلمز آ جاتی ہیں. تو کوٹا سسٹم کیا ہے, کوٹا سسٹم کے حوالے سے حافظ عمر رحمان صاحب نے ایک ویڈیو بنائی, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں, اس کے ذریعے ہمیں انفارمیشن ملے گی, اس کے اوپر ڈسکشن بھی کریں گے ہم لوگ. اور کراچی کے عوام کا پوائنٹ آف ویو اگر اس کے اوپر آنا چاہے, ہم لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اسپیشل لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے, آپ اپنا کیا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں آپ کمنٹس میں بھی درج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنا میسج کراچی جماعت کے پیج کے اوپر بھی بھیج سکتے ہیں. تو آپ کا جو پیغام ہوگا وہ ہم ضرور چلائیں گے اور بتائیں گے کہ واقعی کیا آپ کو کوٹا سسٹم سے فرق پڑتا ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی ریفرینڈم جو ہے اس سے کراچی کے حالات پہ کیا فرق پڑے گا. اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں. تو کوٹا سسٹم کے حوالے سے ویڈیو دیکھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے کراچی سے اتنا بڑا مینڈیٹ لیا, 14 قومی اسمبلی کی ان کی سیٹیں ہیں, 30 لوگ ان کے صوبائی اسمبلی کے اندر بیٹھتے ہیں, اور ان کے وزیر ہیں, ان کے گورنر کراچی سے ہیں, صدر مملکت کراچی سے ہیں, اور یہ کراچی کی اتنی بات کرتے ہیں کہ کراچی کے حالات اگر خراب ہیں تو وفاق یہ کرے گا اور وفاق وہ کرے گا. 650 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے آپ نے اتنے پیسے بھی نہیں رکھے ہیں جتنے آپ سالانہ کے الیکٹرک کے منافع میں شرکت سے وفاقی حکومت ہم سے لے لیتی ہے کراچی کے لوگوں سے, وہ بھی ایسے بھی نہیں رکھے ہیں. لیکن کراچی کی بات کرنے والوں نے کراچی کے نوجوانوں کے اوپر شب خون مارا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم ملازمتیں دیں گے, لیکن جو وفاقی ملازمتیں براہ راست پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس ہیں, اور اس میں جو اربن سندھ کا معاملہ ہے اس پر انہوں نے شب خون مارتے ہوئے کوٹا سسٹم کی مدت نہ صرف یہ کہ بڑھائی ہے بلکہ لامتناہی کرنے کی کوشش کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 19 اگست کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک SRO 747-1 جاری کیا ہے, اور اس SRO کے مطابق انہوں نے اب وفاقی ملازمتوں میں جو کوٹا سسٹم ہے اس میں لامتناہی توسیع کر دی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کا کراچی اور اربن سندھ کے لوگوں کے اوپر ایک بہت ہی کاری وار ہے اور شب خون مارنے کے مترادف ہے. اور ہم حیران ہیں کہ وہ کام جو نواز شریف 2013 سے لے کر 2000 جو ہے وہ 18 تک نہیں کر سکے, وہ کام عمران خان نے خاموشی سے کر دیا اور رات کی تاریکیوں کے اندر چپ چاپ سے یہ SRO جاری کر دیا. اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ جو کوٹا سسٹم ہے وہ 1973 میں متعارف کرایا گیا تھا, اور آئین کے آرٹیکل 27 کے مطابق یہ بات طے کی گئی تھی کہ جو وفاقی ملازمتوں میں مختلف ملک کے حصوں کا کوٹا ہے, اس میں جب سندھ کا کوٹا جو 19% ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ایک 11 پوائنٹ سمتھنگ جو ہے وہ کوٹا ہوگا کہ جو رورل سندھ سے متعلق یعنی دیہی سندھ سے متعلق لوگوں کو اس میں جو ہے وہ ملازمتیں دی جائیں گی, اور جو اربن سندھ ہے یعنی شہری سندھ ہے اس شہری سندھ کو 40% یعنی 7.6 اس میں 19 میں سے جو ہے وہ حصہ ملے گا. اس طرح 60-40 کا یہ ریشو بنا تھا, اور یہ بیس کیا تھا 1972 کی مردم شماری کے مطابق. 1972 کی مردم شماری میں یہ ریشو اسی طرح سے ہوتا تھا. اربن سندھ جو تھا یعنی شہری سندھ جو تھا وہ 40% ہوتی تھی اس کی آبادی, اور 60% آبادی دیہی سندھ کی ہوتی تھی. اس کے بعد سے کئی مردم شماریاں ہو گئیں, اور آخر میں جو 2017 میں مردم شماری ہوئی جس پر ہمارے شدید تحفظات ہیں کہ کراچی کی آبادی صرف 1.49 کروڑ اور 11 لاکھ ڈسٹرکٹ کونسل کی آبادی ملا کر 1.60 کروڑ شو کی گئی ہے,
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے پیرامیٹرز موجود ہیں اور جتنے لوگوں کی ریسرچ موجود ہے اور ورلڈ بینک اور جتنے ادارے ہیں ان کی طرف سے جتنی بھی چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق 2.5 سے 3 کروڑ کراچی کی آبادی بنتی ہے. ابھی اس پر ہی بات چل رہی تھی کہ 5% بلاکس کو کھولا جائے گا اور ان کے اوپر دوبارہ سے جو مردم شماری ہوگی, اور اس میں ہی حکومتیں لیت و لال سے کام لے رہی تھیں کہ یہ ایٹم بم بھی عمران خان نے کراچی اور سندھ کے شہری لوگوں کے اوپر پھینک دیا کہ کوٹا سسٹم میں نے آپ سے کہا کہ 10 سال کے لیے 1973 میں اس لیے آیا تھا چونکہ دیہی سندھ کے اندر سہولتوں کی کمی ہے, تو لہٰذا 10 سال کی مدت ایسی ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ تقسیم پیدا کر دیں. لیکن پھر کیا ہوا, پھر اس کے بعد ماشاءاللہ لگ گیا ملک میں. بعد میں ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے 1985 میں 10 سال کا مزید اضافہ کر دیا گیا. پھر جمہوریت آ گئی اور سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. بعد ازاں یہ ہوا کہ قومی اسمبلی اور جو ہے وہ سینٹ سے 1999 میں یہ آئینی ترمیم کی گئی اور اس طرح اس کو کوٹا سسٹم کو 2013 تک کے لیے 40 سال کے لیے کر دیا گیا. اس میں ضمنی طور پر ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ جس قومی اسمبلی نے نواز شریف صاحب کے اس دور میں یہ کام کیا تھا اس میں ایم کیو ایم نواز شریف صاحب کی اتحادی تھی اور ان کی بہت بڑی میجورٹی اس وقت جو ہے وہ کراچی سے اور حیدرآباد سے اور اربن سندھ سے ایم کیو ایم کو ملی ہوئی تھی. ان کے سینیٹرز بھی بڑی تعداد میں موجود تھے. یہ بل سینٹ نے بھی پاس کیا تھا اور اس طرح ایم کیو ایم اور نون لیگ کے اشتراک عمل سے یہ بل یہ جو ہے وہ آئین میں ترمیم ہو گئی تھی اور کوٹا سسٹم 40 سال یعنی 1973 سے 2013 تک کے لیے ہو گیا. 2013 سے عملاً کوٹا سسٹم ختم ہو چکا ہے, لیکن اور بغیر کسی لیگل کور کے وفاقی ملازمتوں میں اس کوٹے کو اپلائی کیا جا رہا تھا. ابھی پچھلے دنوں جب کراچی پورٹ ٹرسٹ کی کچھ ویکنسیز آئیں اور اس میں یہ کام کیا گیا کہ کوٹے کے مطابق مختلف جگہوں کی لکھیا گیا کہ فلاں عہدے کے اوپر جو ہے وہ رورل سندھ سے اتنے لوگ چاہیے, پنجاب سے اتنے چاہیے, کے پی سے اتنے چاہیے, تو پتہ چلا کہ وہ 300 تقریباً 400 کے قریب جو ملازمتیں تھیں ان میں اربن سندھ کے لیے کوئی ملازمت نہیں تھی. اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا, جماعت اسلامی نے اس پر بات کی, اس پر ہم نے اپنا میسج پورے پاکستان کے لوگوں کو اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو دیا, تو اس سے ایک رد عمل پیدا ہوا اور پھر اس کو ہولڈ کر لیا گیا. لیکن اس سے بات اجاگر ہوئی کہ 2013 سے لے کر 2020 ہو گیا ہے اور کوٹا سسٹم خلاف قانون اور خلاف آئین جو ہے وہ قائم رکھا گیا ہے, جو کہ آئین کے مطابق 2013 میں ختم ہو گیا تھا. آج جو کام کیا یعنی جو 19 اگست کو جو کام کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے, انہوں نے تو حد ہی کر دی اور انہوں نے ایسا ایس آر او جاری کیا کہ جس میں جو سول سرونٹ رولز ہیں اپائنٹمنٹ کے اور ٹرانسفر کے اور پروموشنز کے, ان رولز میں ہی انہوں نے اس بات کی ترمیم کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کوٹا سسٹم جس کے لیے آئین میں ترمیم بہت ضروری ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ, اس کو ہی ایک طرف رکھتے ہوئے کہا کہ آئندہ اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ لامتناہی طور پر اب یہ ٹائم فریم نہیں ہوگا کوٹا سسٹم کا, بلکہ یہ ٹل فردر آرڈر یعنی آگے تک چلتا رہے گا. تو گویا پی ٹی آئی نے, پاکستان تحریک انصاف نے کراچی سے اتنا بڑا مینڈیٹ لیا, 14 قومی اسمبلی کی ان کی سیٹیں ہیں, 30 لوگ ان کے صوبائی اسمبلی کے اندر بیٹھتے ہیں اور ان کے وزیر ہیں, ان کے گورنر کراچی سے ہیں, صدر مملکت کراچی سے ہیں, اور یہ کراچی کی اتنی بات کرتے ہیں کہ کراچی کے حالات اگر خراب ہیں تو وفاق یہ کرے گا اور وفاق وہ کرے گا. ابھی تو ہم یہ بات نہیں کہہ رہے کہ 650 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے آپ نے اتنے پیسے بھی نہیں رکھے ہیں جتنے آپ سالانہ کے الیکٹرک کے منافع میں شرکت سے وفاقی حکومت ہم سے لے لیتی ہے کراچی کے لوگوں سے, وہ بھی ایسے بھی نہیں رکھے ہیں. لیکن کراچی کی بات کرنے والوں نے کراچی کے نوجوانوں کے اوپر شب خون مارا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم ملازمتیں دیں گے, لیکن جو وفاقی ملازمتیں براہ راست پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس ہیں اور اس میں جو اربن سندھ کا معاملہ ہے اس پر انہوں نے شب خون مارتے ہوئے کوٹا سسٹم کی مدت نہ صرف یہ کہ بڑھائی ہے بلکہ لامتناہی کرنے کی کوشش کی ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جو ریشو انہوں نے طے کیا ہے 40 اور 60 کا, وہ ریشو اب تبدیل ہو چکا ہے. 2017 کی مردم شماری میں سندھ اربن کی آبادی 52% ہے اور سندھ رورل کی آبادی 48% ہے, 48% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوٹا ہونا بھی ہوتا تو آبادی کی اس شرح کے مطابق ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے تو اس کو بھی خاطر میں نہیں لائے ہیں اور لامتناہی وہی کوٹا متعین کر دیا ہے جو 1972 کی مردم شماری کے مطابق ہے. یہ کام تو پیپلز پارٹی بھی نہیں کر پا رہی تھی. ہمیں معلوم ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہ اٹیمپٹ کی گئی تھی 2018 میں, جب رضا ربانی صاحب نے پرائیویٹ بل کی صورت میں یہ امینڈمنٹ جمع کرانے کی کوشش کی
اور سینٹ کی کمیٹی کے سپرد یہ معاملہ ہوا کہ آئین کی آرٹیکل 27 میں امینڈمنٹ کی جائے, یعنی کوٹا سسٹم میں مزید 20 سال کا اضافہ کیا جائے. لیکن جو سینٹ کی کمیٹی تھی اس نے رضا ربانی صاحب کی اس کوشش کو مسترد کر دیا تھا, ریجیکٹ کر دیا تھا, اور معاملہ وہیں پر ختم ہونے لگا تھا. لیکن عمران خان نے تو اس سے بھی 10 قدم آگے بڑھاتے ہوئے کراچی کے نوجوانوں کے اوپر یہ کاری وار کیا ہے. ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ آپ ملازمتوں اور کراچی کی بات کرتے ہیں, لیکن کراچی کے نوجوان جن کو ویسے ہی صوبائی سطح پر بھی زیادتیوں کا جو ہے وہ نشانہ یہ بنایا گیا ہے کہ 2 لاکھ کی تعداد میں جعلی ڈومیسائل کراچی کے بنے ہیں, ہمارے نوجوانوں کو ملازمتیں نہیں مل رہی ہیں, اور اس پر آپ نے یہ کام کیا ہے کہ آپ نے مزید کوٹا بڑھا دیا ہے اور لامتناہی بڑھا دیا ہے. کیا ہمارے کراچی کے نوجوانوں کا کام بس اب یہ ہے کہ وہ فوڈ پانڈاز میں کام کریں, وہ گھروں میں کھانے سپلائی کریں, وہ ریسٹورنٹ کے اندر بیرے بنیں, یا وہ صرف محض جو ہے وہ کسی ایسی جابز کریں کہ جو ان کی تعلیم سے مطابقت نہیں رکھتی؟ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ پورے پاکستان کے اندر اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم کراچی سے مینڈیٹ رکھنے والی دوسری جماعت جس کے پاس پورے شہر کا مینڈیٹ ہوا کرتا تھا اس کی طرف جب دیکھتے ہیں کہ جب یہ 20 سال کے لیے ایکسٹینشن اس میں کی گئی نواز شریف کے دور میں, تب بھی ایم کیو ایم حکومت کی اتحادی تھی, اور جب عمران خان نے یہ شب خون مارا ہے تو بھی ایم کیو ایم پی ٹی آئی کی اتحادی ہے. تو گویا کراچی کے اوپر جتنے کاری وار کرنے ہوں, مینڈیٹ لینے والی ان جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا لو اور جو چاہو کرتے رہو. ظاہر جماعت اسلامی صورتحال پہ خاموش نہیں رہ سکتی. ہم اس کو قانونی اعتبار سے بھی چیلنج کریں گے, اس لیے کہ جو سول سرونٹ ایکٹ ہے اس میں یہ بات بہت واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ کچھ اس میں سے رولز وہ ہیں کہ جن میں کوئی بھی اتھارٹی اپنا کام کر سکتی ہے, لیکن کچھ رولز ایسے ہیں کہ جو صرف آئین کے مطابق ہی چلیں گے, کانسٹیٹیوشنل رولز ہیں وہ. ان کانسٹیٹیوشنل رولز کو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کوئی بھی اتھارٹی, کوئی پرائم منسٹر, کوئی صدر تبدیل نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ کام جو عمران خان نے کیا ہے یہ خلاف آئین بھی کیا ہے. اس کو ہم چیلنج بھی کریں گے, اس پر بات بھی کریں گے اور اویئرنیس بھی پیدا کریں گے. کراچی کے لوگوں, تم اپنے اچھے برے کی تمیز خود کرو, دیکھو کہ جن ہواؤں اور فضاؤں کو تم نے ووٹ ڈالا تھا آج وہ کس طرح تمہارے بچوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور کس طرح تمہارے خلاف کاری وار کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جماعت اسلامی ان تمام امور پر آپ سے رابطہ رکھے گی. پھر انشاءاللہ مزید تفصیلات کے ساتھ آپ سے میں مردم شماری کے اوپر اور وہ ان ساری زیادتیوں کے اوپر کہ جو کراچی کو فنڈز دینے میں کی جا رہی ہیں, پی ایف سی ایوارڈ کی صورت میں صوبائی حکومت کی طرف سے جو نااہلی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور زیادتی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اس پر انشاءاللہ ہم آپ سے آئندہ بات کریں گے. حق دو کراچی کو, بدلو کراچی کو, حق دو کراچی کو, بدلو کراچی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی کراچی کے تحت عوامی ریفرینڈم کا انعقاد کیا جا رہا ہے. یہ ریفرینڈم 16, 17, 18 تاریخ بروز جمعہ ہفتہ اتوار انشاءاللہ العزیز منعقد کیا جائے گا. اس ریفرینڈم کی جو غرض و غایت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس وقت کراچی شدید مسائل کا شکار ہے, اور یہ مسائل فوری طور پہ کچھ دنوں یا کچھ برسوں کے نہیں بلکہ ایک طویل مدت ہے کہ جس کے اندر یہ مسائل اب انبار کی صورت اختیار کر گئے جس میں آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 50 سال سے کوٹا سسٹم نافذ ہے اور ہمارے حکمران اس کو ختم کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں کرتے. اسی طرح یہاں بجلی کا مسئلہ کے الیکٹرک کے حوالے سے ہے. کراچی کے عوام کو کے الیکٹرک کے حوالے کر دیا گیا ہے. ایک تعداد ہے کہ جو صرف کے الیکٹرک کی زیادتیوں کا شکار ہے. نہ صرف زیادتیوں کا شکار ہے بلکہ اوور بلنگ اور بارشوں میں کرنٹ لگنے کے نتیجے میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا مسئلہ ہے. ویلکم بیک ناظرین, ہم موجود ہیں کراچی ریفرینڈم اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ. آپ دیکھ رہے تھے حافظ نعیم رحمان کی ویڈیو کوٹا سسٹم کے حوالے سے. سبحان بھائی, میں نے ابھی تک ایسا کوئی لیڈر دیکھا نہیں ہے جو اپنی قوم کے لیے اتنا فکر مند ہو اور وہ ان کو بات بتا رہا ہو. مثال کے طور پہ جلسے میں کھڑے ہو کے اعلان کرنا بہت آسان کام ہے کہ میرے پاکستانیوں تم پہ روزانہ کی بنیاد پہ اتنے لاکھ روپے کا قرض چڑھتا جا رہا ہے, میرے پاکستانیوں تم آج اتنے لاکھ روپے کے مقروض ہوتے جا رہے ہو. لیکن ریئلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے حقیقت میں, تو اس کے اوپر جب آپ فیکشن فگرز کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے.
اب ریسنٹلی ہم نے جیسے یہ ویڈیو دیکھی ہے کوٹا سسٹم کے حوالے سے تو واقعی فیک ڈومیسائلز کراچی کا بہت بڑا ایشو ہے. اب بات کریں نوکریوں کی تو نوکریاں کراچی میں بہت بڑا ایشو ہے, اور ان ساری چیزوں کو لیتے ہوئے ایک لیڈر جب سروائیو کر رہا ہوتا ہے اور وہ ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو, وہ حالات کا مقابلہ بھی کر رہا ہے, وہ ڈیٹا اکٹھا بھی کر رہا ہے, وہ اپنی قوم کو معلومات بھی پرووائڈ کر رہا ہے, وہ سمجھا رہا ہے ان کو کہ بھائی یہ مسئلہ اس طرح ہے اور اس کا سولوشن بھی ایسا ہی ہوگا. تو اس کے لیے کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا, اس میں کتنی ہمت, کتنی جرأت, کتنا حوصلہ چاہیے ہوتا ہوگا. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات جاننا ہوگی کہ حافظ نعیم الرحمان ہے کون. حافظ نعیم الرحمان کو کوئی پیراشوٹ سے لا کر نہیں بٹھایا گیا ہے, وہ آسمان سے ڈائریکٹلی نہیں اترے ہیں. حافظ نعیم الرحمان گراس روٹ لیول کا ایک لیڈر ہے جس نے زمانہ طالب علمی سے ہی سیاست کا آغاز کر دیا. اسلامی جمعیت طلبہ سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا, اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ بنے, پھر اسلامی جمعیت طلبہ سے فراغت کے بعد وہ جماعت اسلامی کے کارکن بنے. جماعت اسلامی کا یہ مزاج نہیں ہے کہ آپ اگر کسی عہدے پر رہ چکے ہیں تو آپ کو جماعت اسلامی کے اندر بھی وہ ذمہ داری دی جائے گی, بلکہ آپ جماعت اسلامی کے کارکن بننے کے بعد آپ نے زون سے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور پھر آپ کراچی میں آئے اور پھر آپ امیر کراچی بنے. حافظ نعیم الرحمان کی جو قربانیاں ہیں اس کو کوئی نہیں جانتا ہے, صرف کے الیکٹرک کے معاملے پر نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ جو ماضی میں 30-35 سال کی جو سیاست کا ایک سرخ دور, ایک تاریخ دور جو کراچی نے دیکھا ہے, اس کے اندر جماعت اسلامی نے جو قربانیاں دی ہیں اس میں بھی جماعت اسلامی کی جو موجودہ قیادت ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ جو عزم کے ساتھ, استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے اور کھڑے رہے. تو حافظ نعیم الرحمان ہو گئے یا اس کے ساتھ جماعت اسلامی کراچی کی دوسری جو قیادت ہو گئی, یہ گراس روٹ لیول سے نکل کے سامنے آئی ہے. تو انہوں نے سیاست کرنا سیکھی ہے, انہوں نے عوام کی خدمت کی ہے, انہوں نے عوام کو ڈلیور کیا ہے. تو ہمیں پتا ہے, یہی جو بات ہم مختلف پروگرامز کے اندر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سنانے کو بہت کچھ ہے, ہمارے پاس دکھانے کو بہت کچھ ہے, لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کو بھی یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ عوام کے مسیحا حقیقی معنوں میں وہی ہیں جو اس شہر کے اندر رہتے ہیں, اس شہر سے کھاتے ہیں, اس شہر کو ڈلیور کرتے ہیں, آپ ہی کے سکھ دکھ میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کے خوشی غم میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, جو اقتدار کے مزے لوٹ کر پھر آسٹریلیا اور کینیڈا کے اندر جائیدادیں نہیں بناتے, جو کراچی کے اندر پیٹرول پمپس نہیں بناتے بلکہ کرائے کے مکان میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ عبدالستار افغانی ہو کہ جو 2 بار میئر رہے, 2 بار MNA رہے, اس کے باوجود ان کا لیاری کے ایک 60 گز کے فلیٹ سے جنازہ اٹھتا ہے. نعمت اللہ خان صاحب ہوں جو کراچی کے میئر رہے, کراچی کے بجٹ کو 6 ارب سے 27 اور پھر 27 سے 42 ارب تک پہنچایا, لیکن پھر بھی ان کا جنازہ کراچی کے اندر ہی وہی مدفون ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے دیگر ٹاؤن ناظمین ہیں, حافظ نعیم الرحمان ہیں کہ جو NED سے پاس آؤٹ ہیں, NED سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد کراچی کے ہی ایک ادارے میں وہ نوکری کرتے ہیں اور کراچی کے ہی ایک پوش علاقے کے اندر کہہ لیں یا آپ ایک روشن علاقے کے اندر کہہ لیں کہ وہاں پر ان کی رہائش ہے, وہ کسی بنگلے میں نہیں رہتے, وہ کسی مافیا سے ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں, بلکہ اگر کراچی کے معاملات پر وہ کسی بھی ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اگر کوئی اسے نیگوسیشن کرنا چاہتا ہے, کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے ادارے نور حق میں بلاتے ہیں. بیک ڈور پالیسیز نہیں ہیں, بیک ڈور سیاست نہیں کرتے, ہوٹلز کے اندر ملاقاتیں نہیں کرتے. تو یہی وہ قیادت ہوتی ہے جس پر عوام کا اعتماد بڑھتا ہے. عوام بھی اب دیکھ رہی ہے کہ ہاں یہ وہ قیادت ہے جو ہمارے ایشوز کو لے کر اٹھتی ہے اور پھر وہ بیہائنڈ دا ٹیبل, انڈر دا ٹیبل وہ چیکس نہیں لیتے ہیں, وہ ہمارے جو حقوق ہیں, ہمارے جو جذبات ہیں اس کا سودا نہیں کرتے ہیں, بلکہ آخری وقت تک وہ ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں. تو یہ قیادت ہماری ہے. تو لہٰذا اب وہی بات جو آپ نے کہی, جو ابھی ٹیزر چل رہا تھا, جو ایڈ سیلرز کے دوران جو ہم لوگ جو بات کر رہے تھے کہ کراچی کے نوجوانوں کو اس وقت نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارا پڑھا لکھا نوجوان جو ہے اس وقت اوبر کریم چلانے پر مجبور ہے, فوڈ پاندا کے اندر جو نوکری کرنے مجبور ہے. کوئی بھی روزگار چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے, لیکن جو جس کا حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور حالیہ کرونا وبا آئی اور اس کے بعد پھر بارشوں میں جو تباہی ہوئی, اس میں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جو جنرل لیڈرشپ تھی جو کھڑی رہی, جس نے کھڑے ہو کے لوگوں کے ساتھ کام کیا, لوگوں کی مدد کی, وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب تھے. اور کارکنان نے اپنے قائد کو جس انداز میں خراج تحسین پیش کیا, اس کے اوپر ایک زبردست ترانہ ہے. وہ ترانہ ہم دیکھتے ہیں ناظرین, اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کراچی میں ٹرانسپورٹ کے مسائل کے اوپر. میرے رہنما میری جان تو اس شہر کی پہچان تو, میری جستجو میری تو لگن, میرے دل کا ہے ارمان تو, ہے ہر گھڑی پہ ہم کھڑا میدان میں قائد میرا, تجھ
تجھ سے جزا ہے قوم کی، امید کا ہر سلسلہ، تو ہے شبوں میں نور سا، تو ہے شبوں میں نور سا، ایک جگمگاتا آفتاب۔ میرے رہنما میری جان تو، اس شہر کی پہچان تو، میری جستجو میری تو لگن، میرے دل کا ہے ارمان تو، میرے رہنما، میرے رہنما، یہ شہر ہے ایمان کا، علم و عمل کا پاسباں، لیڈر میرا حافظ نعیم پرعزم قائد نوجوان، اخلاق تیرا بے مثل، کردار تیرا لاجوان، میدان میں ڈٹ کر کھڑا بیٹا کراچی کے لیے، ہے سر ہتھیلی پر لیے نکلا کراچی کے لیے، تو گلستان مصطفیٰ کا ہے مہکتا ایک گلاب، میرے رہنما، میرے رہنما میری جان تو، اس شہر کی پہچان تو، میری جستجو میری تو لگن، میرے دل کا ہے ارمان تو، ہر سوچ کی تکمیل تک، اس شہر کی تعمیر تک، ہم سنگ ہے حافظ تیرے، ہر خواب کی تعبیر تک، اب جگمگائے گا کراچی، پورا ہوگا پھر سے خواب، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہے مرد میدان وفا، اس شہر کی پہچان ہے، ہم ہیں سپاہی تیرے صارم، ہم ہیں تیرے ہم رکاب، میرے رہنما میری جان تو، اس شہر کی پہچان تو، میری جستجو میری تو لگن، میرے دل کا ہے ارمان تو، میرے رہنما، میرے رہنما، میرے رہنما۔ دنیا میں قتیل اسا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، ظلم کے خلاف خاموش رہنے والا بھی کہیں نہ کہیں ظالم کے ہاتھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ شہر کراچی گزشتہ کئی برسوں سے اس شہر پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ اسی سلسلے میں جماعت اسلامی حقوق کراچی ریفرنڈم شہر بھر میں کروانے جا رہی ہے۔ میں اس عوامی ریفرنڈم کی بھرپور حمایت کرتا ہوں۔ حق دو کراچی کو۔ لیں گے کام، ہمت نہ ہاریں گے، ہمت سے لیں گے کام، ہمت نہ ہاریں گے، چاہت کے رنگوں سے رنگ دو کراچی کو، حق دو کراچی کو، بدلو کراچی کو، حق دو کراچی کو، بدلو کراچی کو۔ ویلکم بیک ناظرین، کراچی ریفرنڈم اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں حارث عالم اور سبحان نجمی میرے ساتھ موجود ہیں اور ڈسکشن چل رہی ہے کراچی ریفرنڈم کے اوپر۔ جو بیلٹس پہ پوائنٹس موجود ہیں ان کے اوپر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ترانہ دیکھ رہے تھے حافظ نور رحمان کے بارے میں، امیر جماعت اسلامی کراچی ان کے اوپر جو انہوں نے کام کیا، کراچی شہر کی خدمت کی اور اس پہ جس طرح کارکنان نے ان کو خراج تحسین پیش کیا، وہ کارکنان اور قائد دونوں کے لیے جو ہے وہ اچھی، بالکل ہم سبحان بھائی ہم بات کرنے جب کر رہے تھے تو ہم نے اور بھی لیڈرز کی کوئی ڈسکشن کی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ نعرے لگاتے تھے، تو عملی میدان کے اندر لیڈر وہی لے کے جاتا ہے اور وہ امپلیمنٹ بھی کرواتا ہے، اس کے بعد مسائل کے سولوشنز ہوتے ہیں۔ تو کراچی کے پرابلمز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرانے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا گیا جماعت اسلامی اور حافظ نور رحمان صاحب کی طرف سے۔ مثال کے طور پہ کے الیکٹرک کا ایشو تھا جس پہ بہت مظاہرے ہوئے، پانی کے لیے، گیس کے لیے،
کافی کچھ ہوتا رہا, دھرنے بھی دیے, لاٹھیاں بھی کھائی, گرفتاریاں بھی ہوئیں, اس کے باوجود اور آخرکار بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ جو مسائل حل ہوئے. مثال کے طور پہ کے الیکٹرک کی بہت ساری چیزیں ایسی تھی, جیسے ٹیرف کو سٹاپ کروایا گیا کے الیکٹرک کے, اور کے الیکٹرک سے کچھ رقم واپس دلوائی گئی جو اضافی گیس بلوں کی مد میں رقم تھی. تو مظاہروں کی وجہ سے اور بار بار بات اوپر اٹھانے کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا تھا. ایسا کسی اور لیڈر کو میں نے تو نہیں دیکھا, آپ نے اگر دیکھا ہے تو بتائیے گا مجھے. میں نے بھی نہیں دیکھا, بلکہ میں جو آج یہ چیز محسوس کر رہا ہوں کہ حافظ نعیم الرحمان چلے, ہمارے تو امیر ہیں, ہمارے رہنما ہیں, لیکن حافظ نعیم الرحمان اب کراچی کی جو عام پبلک ہے ان کے بھی رہنما بن چکے ہیں, ان کے دلوں کی آواز, ان کے دلوں کی آواز بن چکے ہیں. آج اگر آپ کسی بچے سے بھی پوچھ لیں حافظ نعیم الرحمان کون ہے, کہتے ہیں وہ جو کہ الیکٹرک کو للکارتا ہے. آج اگر آپ کسی بزنس سیکٹر کے اندر جا کے پوچھ لیں حافظ نعیم الرحمان کون ہے, کہتے ہیں وہ جس نے بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. تو یہ معاملات ہیں. دیکھیں ہم کے الیکٹرک کے معاملے کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں, بحریہ ٹاؤن ہو گیا, لیکن ایک اور اہم معاملہ جو حافظ نعیم الرحمان نے حل کروایا وہ تھا کراچی کے لوگوں کے شناختی کارڈ کا معاملہ. بالکل ایسا ہی. نادرا کے ایشو پر جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی, اس کا جتنا بھی کریڈٹ ہے وہ حافظ نعیم الرحمان اور ان کی پوری ٹیم کو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور کراچی کے شہر اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جو پورے کراچی کی نمائندگی سندھ اسمبلی کے اندر کرتا ہے, وہ ہے سید عبدالرشید, جو پیپلز پارٹی کے گڑھ سے منتخب ہوا, وہاں کے لوگوں کے مسائل پہ آواز اٹھاتا ہے. تو سید عبدالرشید کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے کہ جو دن رات ایک کر کے لیاری کے عوام کی خدمت کر رہا ہے. سید عبدالرشید بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے, اس کے بعد اس وقت جماعت اسلامی کے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے امیر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سندھ اسمبلی کے اندر جماعت اسلامی کے ممبر ہیں. اور انہوں نے جس طرح لیاری کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا, چاہے وہاں کا سیوریج کا ایشو ہو, چاہے وہاں پر شناختی کارڈ کا ایشو ہو, چاہے وہاں پر ابھی ریسنٹلی جو کورونا کی وبا آئی ہوئی تھی اس کے اندر ریلیف ایکٹیویٹیز ہوں جس میں وہ خود متاثر ہو گئے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جس طرح اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر لیاری کی عوام کی خدمت کی, اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی ہے. کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی لیاری کے اندر چاہے وہ ممبران قومی اسمبلی ہوں, صوبائی اسمبلی ہوں, چاہے وہاں کے ٹاؤن ناظمین ہوں, انہوں نے لیاری کی عوام کا جس طرح سے استحصال کیا ہے, ان کے حقوق کو مجروح کیا ہے, ان کے جذبات کا سودا کیا ہے, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیاری جس کو منشیات کا گڑھ بنایا گیا, جس کو ٹارگٹ کلرز کا گڑھ بنایا گیا, آج وہی لیاری جماعت اسلامی کے ایم پی سید عبدالرشید کی قیادت میں دوبارہ سے روشنیوں کی جانب, صفائی ستھرائی کی جانب لوٹ رہا ہے. اور اس کا کریڈٹ بھی حافظ نعیم الرحمان کو جاتا ہے کہ جنہوں نے سید عبدالرشید پر اعتماد کا اظہار کیا, اور سید عبدالرشید نے حافظ نعیم الرحمان اور پوری جماعت اسلامی کی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے لیاری کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. 24 گھنٹے وہ لگے رہتے ہیں, تو اس کا کریڈٹ بھی حافظ نعیم الرحمان کو جاتا ہے. چلے بیلٹس کی طرف واپس آتے ہیں. جو ہمارے ریفرنڈم کراچی کا بیلٹ ہے, اور اس میں ایک اہم مسئلہ کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ کے نظام کا ہے. اچھا, ہم تو وہ لوگ ہیں نا کہ جنہوں نے ابھی ایک طرح سے ہماری آنکھیں کھلی ہیں. مطلب ہم 18 سال کے بعد اگر ہم کراچی شہر میں ٹریولنگ شروع کی ہے, ہم آفیسز کے لیے نکلے, یونیورسٹیز کے لیے نکلے, تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں چن چیز کا سامنا کرنا پڑا. چنچی رکشے موجود ہیں, بسیں ٹوٹی بوٹی موجود ہیں, ٹیکسی سسٹم. اب کریم اور اوبر کے آنے سے وہ بے شک پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کمپنی, کچھ مسائل حل ہوئے ہیں, لیکن یہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, یہ پرائیویٹ کمپنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کراچی شہر کے اندر کبھی ٹرانسپورٹ کا نظام تھا ہی نہیں. یہ ایک کراچی کے شہریوں کو ریلائز کرانے والی بات ہے. آپ کراچی کے جتنے لوگوں سے بات کریں گے وہ سب یہ کہیں گے کہ نہیں, کراچی شہر میں شاید ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں تھا, لیکن تھا. کراچی شہر کے اندر KCR کراچی سرکولر ریلوے چلتی تھی, اور وہ اب جا کے بند ہوئی ہے. اور بند کرانے والے لوگ کون تھے, اس کے اوپر باقاعدہ بات ہونی چاہیے, حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے راستوں کو بلاک کیا, ریل کی پٹریاں بیچی, باقاعدہ ریلوے اسٹیشن تک قبضہ مافیا کے قبضے میں چلے گئے, چائنا کٹنگ ہوئی ان علاقوں کے اوپر, اور KCR کا پورا پروجیکٹ بند کر کے رکھ دیا گیا. ان لوگوں کے اوپر بات ہونی چاہیے. پھر کراچی شہر کے اندر UTS بس سسٹم کی بسیں چلتی تھی, بالکل, اور کافی بڑا ان کا پروجیکٹ تھا. بہت ساری وہ بسیں تھیں, وہ ساری کی ساری بسیں کہاں چلی گئی, جلا دی گئی, توڑ دی گئی, قبضہ کر لی, یا شہر سے باہر منتقل کر دی گئی, اور کس کے دور میں ہوا اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ وہ ساری بسیں کہاں گئی. کراچی میں میٹرو بس سسٹم کا ایک نظام چلتا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا, چھوٹی کوسٹرز چلتی تھی. بالکل, وہ بسیں بھی اب نظر نہیں آتی ہمیں, کہیں کہیں شاید ایک آدھ بس شارع فیصل پہ چلتی ہوئی نظر آپ کو آ جائے. پھر اس کے بعد گرین بس پروجیکٹ تھا نعمت اللہ خان صاحب کا. یہ بہت زبردست پروجیکٹ تھا جس میں AC بسیں چلتی تھی, سرجانی سے لے کے کرنگی تک, پھر لانڈی اور پھر صدر کے ایریا تک. بہت بڑا ایریا وہ کور کرتی تھی. کراچی کے 2 بہت بڑے روٹس کے اوپر وہ بسیں چلتی تھی,
اور ان بسوں کا میں نے ان بسوں میں ٹریول کیا ہے. گو کہ جس وقت میں نے ٹریول کیا ان کا اولیا بگڑ چکا تھا اور وہ کچھ ہی بسیں چلتی تھی. یہ 300 بسوں کا جو ہے وہ پورا سیٹ اپ تھا, لیکن وہ لپیٹ کے رکھ دیا گیا. پھر CNG بسیں چلتی تھی کراچی شہر کے اندر, وہ بسیں کہاں چلی گئی اس کے اوپر بھی بات ہم ضرور کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ زبان بھائی آپ کے پاس بھی کچھ چیزیں اس حوالے سے ہیں جو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ بریک کے دوران کہ میں اس کے اوپر ڈسکشن کروں گا. دیکھیں آپ نے ابھی جو چنگچی رکشے کا تذکرہ کیا, سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جماعت اسلامی جو شور مچا رہی ہے نا کراچی کراچی کراچی, اس سے بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں مرول اٹھ رہی ہے. ایسے کہ بھائی یہ کیا یہ کراچی کراچی کا راگ لاپ رہے ہیں, اب ان کو اچانک سے کراچی کا درد ہمیں اس لیے کیونکہ ہم نے اس شہر کی تعمیر کی ہے, ہم نے اس شہر کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا لہو دیا ہے, اپنا خون پسینہ لگایا ہے. ہم نے اس شہر کی تعمیر کی تھی نا, ہم نے اس شہر کو روشنیوں کا شہر بنایا تھا. تو آج ہم سے کراچی کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی ہے. لاہور دیکھ لیں, اسلام آباد دیکھ لیں, پشاور دیکھ لیں, یقیناً یہ سب ہمارے ہی شہر ہیں. چونکہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے, کیونکہ ہم نے ہی پاکستان بنایا ہے, ہم بانیان پاکستان کی اولادوں میں سے ہیں. جب لاہور کے اندر میٹرو بس چل سکتی ہے, وہاں پر گرین لائن کے پروجیکٹ شروع ہو سکتے ہیں, اسلام آباد کو میٹرو بس کا تحفہ مل سکتا ہے, پشاور کو میٹرو بس کا تحفہ مل سکتا ہے, BRT کا تحفہ مل سکتا ہے, تو پھر کراچی کی عوام نے ایسا کیا کر دیا کہ ہمیں چنگچی رکشوں کے اوپر لگا دیا گیا ہے. مطلب وہ شہر جو اسلامی دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے اور جو دنیا کے 10 بڑے ممالک کے اندر شمار ہوتا ہے, اسی شہر کراچی کا آج آپ حال دیکھ لیں کہ وہاں کی سڑکیں تباہ ہیں, وہاں کے فلائی اوورز پہ جگہ جگہ دراڑیں پڑ چکی ہیں, وہاں پر کراچی کے اندر ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں ہے. ہماری جو بسیز ہیں وہ زنگ کھا چکی ہیں. مطلب ویسے تو بسیز ہیں ہی نہیں, یہ وہ بسیز ہیں کہ جو فلی ڈیپریشیٹڈ بسیز ہیں, جو ڈسکارڈ بھی نہیں ہو سکتی, یہ اسکریپ میں بھی نہیں بک سکتی. ان کو تو آپ نے جلانا ہے, ان کو تو آپ نے ختم کرنا ہے, ان کو تو آپ نے بس بالکل سائڈ پہ کھڑی کر دینا ہے, کسی قابل ہی نہیں ہے. بلکہ اگر آپ ان کو بیچنے جائیں گے تو الٹا آپ کو پیسے دینا پڑیں گے. میوزیم میں رکھوا دیں. میرا خیال ہے آپ نے کراچی کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو کسی سوتیلی ماں اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں کرتی ہے, جو کسی سوتیلے بچوں کے ساتھ بھی سلوک نہیں ہوتا ہے, وہ آپ نے کراچی کے ساتھ کیا ہے. ہمارے نوجوان سڑکوں پر گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں, بلکہ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ہماری مائیں بہنیں جو کراچی کی مختلف فیکٹریز کے اندر نوکریاں کرتی ہیں, وہ سڑکوں پر کئی گھنٹوں تک کھڑی رہتی ہیں, اور کس طرح پھر سفر کر کے اپنی منزل تک پہنچتی ہیں, اور پھر اپنے روزگار سے فری ہونے کے بعد جب وہ گھر جاتی ہیں تو کتنی مصیبتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. جب CNG کی سٹرائک ہوتی ہے کراچی کے اندر, جب CNG بند ہوتی ہے تو کتنے دھکے کھا کھا کر یہ لوگ جو ہے وہ نوکریوں پر پہنچتے ہیں, نوکریوں سے گھروں کو آتے ہیں. یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں کراچی کا دکھ ہے, کیونکہ ہم نے اس کراچی کو CNG بسز دی تھی, ہم نے اس کراچی کو گرین بسز دی تھی, ہم نے اس شہر کراچی کے اندر فلائی اوورز بنائے تھے, ہم نے اس شہر کراچی کے اندر سب سے پہلے انڈر پاسز بنائے تھے. یقیناً جب ہم نے اس شہر کی تعمیر کی تھی تو جب باہر سے لائے ہوئے لوگ اس شہر کو توڑتے ہیں, اس شہر کو تباہ کرتے ہیں, اس شہر کو جلاتے ہیں, چاہے وہ عصبیت کی بنیاد پر ہو, لسانیت کی بنیاد پر ہو, چاہے قومیت کی بنیاد پر ہو, چاہے تبدیلی کے جھوٹے نعروں کی بنیاد پر ہو, تو ہمارے دل روتے ہیں, ہماری راتوں کی نیندیں بھی حرام ہوتی ہیں, اور ہم پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں. اور انہی پریشانیوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے ہی جماعت اسلامی نے عوامی ریفرنڈم کا اعلان کیا ہے. اسی عوامی ریفرنڈم کے اندر ہی یہ نقطہ بھی موجود ہے کہ کراچی کو ایک ماس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ سسٹم ملنا چاہیے, ایک بہترین دنیا کے بہترین شہروں کی طرح کراچی کے اندر بھی ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے. اچھا, ایسا نہیں کہ کراچی کے لیے کبھی کوئی منصوبہ بنا نہیں. میں آپ کو بتاؤں گرین لائن پروجیکٹ, یہ گرین بس پروجیکٹ ایک منصوبہ تھا. اورنج لائن ٹرین جو لاہور میں اس وقت چل رہی ہے, میں آپ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نعمت اللہ خان صاحب کا ایک پروجیکٹ تھا جس میں کراچی میں میٹرو ٹرین چلنی تھی, اور یہ پاکستان کا پہلا میٹرو پروجیکٹ ہونا تھا کہ یہ ٹرین چلنی تھی. اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنائی گئی, باقاعدہ اس کے اوپر کام ہوا, اور مشرف صاحب کا وہ دور تھا. مشرف صاحب کے سامنے جب رپورٹ پیش کی گئی تو اس وقت کراچی سے کچھ لوگ تھے جو مشرف صاحب کے چہیتے ہوا کرتے تھے, ان سے جب اس کے اوپر رائے لی گئی, کیونکہ وہ جو ہے ان منصوبوں کے ساتھ شامل تھے, ظاہر ہے ان کے ساتھ مل کے یہ سارا کام ہوتا تھا, تو انہوں نے اس کی مخالفت کر دی. حالانکہ جس کمپنی سے باقاعدہ اس کے لیے بات کی گئی تھی, اس کمپنی کا یہ کہنا تھا, اس کمپنی نے کہا یہ بہت آرام سے ایگزیکیوٹ ہو جائے گا کراچی شہر کے اندر, اور اس کی کوئی اتنی خاص اس میں پرابلمس بھی نہیں تھے. نعمت اللہ خان صاحب نے بہت کوشش کی کہ وہ پروجیکٹ چل جائے, کسی طرح ہو جائے, لیکن وہ پروجیکٹ نہیں بننے دیا گیا, اس کی گارنٹی نہیں دی گئی. اور اس میں کراچی سے تعلق رکھنے والی دو بڑی اہم شخصیات تھی, جن کی آج کبھی پے پارٹی ہے تو کہیں وہ پے پارٹی ہے, اور کہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ کس پارٹی میں شامل ہے, کس پارٹی کے وہ کنوینر ہے. لیکن 12 لوگوں کا یہ کام تھا. اور یہ گرین لائن پروجیکٹ, اس کے اوپر میں آپ کو حقائق بھی بتاؤں. اس کے بعد ہوا کیا,
یہ پورا کا پورا پروجیکٹ سیم کمپنی نے لاہور میں ریپرزینٹ کیا شہباز شریف صاحب کو. انہوں نے گارنٹی لی, نواز شریف صاحب نے بھی گارنٹی دی اس کی, اور اس کے بعد وہی سیم اورنج لینڈ پروجیکٹ جو ہے وہ لاہور میں تعمیر ہو گیا اور وہ چل پڑا ہے. گو کہ تحریک انصاف کی حکومت نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ایک الگ بات ہے, اس کے راہ میں جتنے روڑے اٹکائے گئے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ منصوبہ کراچی کا تھا. وہ منصوبہ اگر کراچی والوں کے پاس ہوتا, اور 2004 میں جو ماسٹر پلان کراچی شہر کا بنا تھا ٹرانسپورٹ سسٹم کے لیے, سیوریج کے لیے اور دوسرے منصوبوں کے لیے, اگر وہ چلتا رہتا, اگر آنے والے بعد کے لوگ اپنی ظاہری خواہشات کے اس کو بھیٹ نہ چڑھاتے تو شاید کراچی ترقی کر جاتا. ناظرین کرام, میں آپ کو کراچی میں جو گرین بسز چلتی تھی ان کے حوالے سے ایک رپورٹ دکھانے جا رہا ہوں. آپ اس رپورٹ کو دیکھیے گا اور خود فیصلہ کیجیے گا کہ ہمارے لوگوں نے ہمیں کہاں تک لوٹا ہے. اپنا کبھی کراچی شہر کے اپنے بن کے لوٹا ہے تو کبھی کراچی شہر کو قاتل بن کے لوٹا ہے. کس کس طرح لوٹا گیا ہے. وہ بڑا بہترین گرین بس پروجیکٹ تھا. اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, اور جب ہم واپس آئیں گے تو واپس آنے کے بعد ہم بات کریں گے کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اس وقت کیا امپیکٹ کراچی ریفرنڈم کے حوالے سے چل رہا ہے. تو پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرے ویژن کے اندر جب میں نے کراچی کے ناظرین کی حیثیت سے اپنے منصب کا حلف اٹھایا تھا, اس میں یہ شامل تھا کہ میں عمومی طور سے کراچی کے لوگوں کے تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. میں خصوصیت کے ساتھ چند مسائل تھے جن میں ایک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا کہ میں کراچی کے اندر ٹرانسپورٹ کے کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش کروں گا. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم جس جگہ بیٹھے ہیں, گو کہ یہ جگہ تقریباً 3-3.5 سال پہلے سوئٹ بس دے دی گئی تھی, لیکن درمیان میں بہت سارے پیچ و خم آئے, لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ میرے ہی زمانے کے اندر یہ مسئلہ بھی حل ہو. اور آج ہم اس کو اس بس ٹرمینل کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ ہم نے سوئٹ بس پر جو اعتماد کیا تھا اس اعتماد پر یہ پورے اترے ہیں اور ہمارے اعتماد کو مجروح نہیں کیا ہے. میں بسوں کے آنے سے پہلے اس بس ٹرمینل کو دیکھنے ایک مرتبہ آیا تھا. اس وقت تک یہ بہت خراب حالت میں تھا, لیکن اس تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے اتنا خوبصورت
इस बस टर्मिनल को बनाया है, मैं समझता हूँ वो सारे लोग जो कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट के काम से मुताल्लिक हैं या हो रहे हैं या होंगे, उन सबको इनकी तकरीर करने के लिए यहाँ आकर देखना भी चाहिए कि किस तरह आँखों को खला लगने वाला बस टर्मिनस और आँखों को भली लगने वाली बसें और आँखों को भले लगने वाले बस स्टॉप बनाकर हम कराची के लोगों के लिए मुसर्रत और खुशी का जरिया वेलकम बैक नाजरीन, हम मौजूद हैं आपके साथ। कराची रेफरेंडम 2020 इस वक्त जारी है, आज तीसरा दिन है और अब मजीद इसमें 3 दिन का इजाफा कर दिया गया है। तो अभी तक अगर आपने अपना वोट कास्ट नहीं किया, अपनी राय को कराची की आवाज में शामिल नहीं किया, तो अभी भी आपके पास वक्त है। कराची के मुख्तलिफ अजला के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कैंप मौजूद है, पोलिंग बूथ मौजूद है, आप वहां पे जाएं और अपना वोट कास्ट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। या अगर आपको परेशानी है और आप जा नहीं सकते हैं, कोई और दुश्वारी है, या आप घर में बैठी खवातीन हो और आपको भी अपना वोट कास्ट करना है, तो अपना मोबाइल खोलिए, huquq-e-karachi.com के ऊपर जाइए, अपना वोट लाजमी कास्ट कर दीजिए। अगर आपको लिंक में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जमात कराची के पेज पे जाइए, पिन पोस्ट जो हुई हुई है उसमें QR कोड मौजूद है, आप QR कोड स्कैन कीजिए और अपना वोट लाजमी कास्ट कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, कराची की आवाज तवाना आवाज नहीं बनेगी और आपके मसाइल हल नहीं होंगे। क्या ख्याल है सुभान भाई आपका इस बारे में? बिल्कुल, देखें, क्योंकि जमात इस्लामी ने जो स्लोगन रेस किया था कि अपने शहर का मसला है ये मसला नहीं सियासी, बिल्कुल तो आगे बढ़ो कराची, इस मसले को हाईलाइट करने के लिए अब किस किस ने किरदार अदा करना है। देखिए, हमने तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है, हमने तो कह दिया है कि हमारे पास इन तमाम मसाइल का हल मौजूद है। अब इसमें किस किस ने हमारा साथ देना है, किस किस तरह चीजों को हाईलाइट करना है। देखिए, मीडिया के बारे में सबको पता है कि हमारे यहाँ जिस तरह का मीडिया मौजूद है, जो ऊपर से ऑर्डर मिल जाता है उसी को प्रमोट करते हैं, उसी की कैंपेन्स चलती हैं। बदकिस्मती के साथ हमारा मीडिया आजाद नहीं है और जो भी आजादाना सहाफत करना चाहता है उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। तो हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे जो व्लॉगर्स हैं, हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसके अलावा मीडिया इंडस्ट्री से कराची से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, अब उनका ये काम है कि वो कराची के इश्यूज को हाईलाइट करें। कराची के इश्यूज को हाईलाइट करने के साथ साथ इन इश्यूज के ऊपर जो आवाज उठा रहा है उसको अप्रोच करें, उससे बात करें, उससे ये पूछें कि हाँ भाई आपके पास कराची के मसाइल का हल क्या है। हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ हमारे पास आए, आप सबके पास जाएं, आप सबके पास जाकर सबकी सुने, सबका जो प्रपोजल है कराची को दोबारा से तामीर करने का, डेवलप करने का, उसको सुने। आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कराची के साथ कौन मुखलिस है और कौन मोरूसी सियासत करने वालों के साथ मुखलिस है। यहां पर मिसाल के तौर पर अगर नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज शरीफ आ गई हैं, तो लोग उनके गीत गाना शुरू हो गए हैं। भुट्टो साहब अभी तक जिंदा है लेकिन कराची की आवाम मर रही है, लाड़काना की आवाम मर रही है, सक्खर की आवाम मर रही है, लेकिन भुट्टो साहब अभी तक जिंदा है। आप जिसका भी नारा लगाना चाहते हैं लगाएं, लेकिन खुदा के लिए कराची की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। क्योंकि जब अगले इलेक्शन आएंगे तो आप जब वोट मांगने जाएंगे तो कराची की आवाम आपको जूतों का हार पहनाएगी। क्यों पहनाएगी? क्योंकि आपने कराची को लावारिस छोड़ा। कोरोना के दौरान जब शहर कराची पूरा बंद हुआ था, कराची की मईशत तबाह हो गई, आपने कराची को लावारिस छोड़ा। कराची के अंदर बारिशें हुई, इन बारिशों के नतीजे में कराची के अंदर सैलाब आए, आपने कराची को लावारिस छोड़ा। इसके बाद कराची जो माजी के अंदर, जब कराची के अंदर एक एक दिन में कई सौ लोग मरते थे, कभी 100 लोग मर रहे हैं, कभी 150 लोग मर रहे हैं, कभी 50 लोग मर रहे हैं, जब कराची के अंदर एक एक साल के अंदर 50 से ज्यादा स्ट्राइक्स होती थी, उस वक्त कराची वालों के साथ कौन खड़ा था? आप तो नहीं खड़े थे, आप तो अपने बिलों के अंदर छुपे हुए थे। उस वक्त भी उन जालिमों के सामने जो खड़ा था वो जमात इस्लामी ही थी। इसी जमात इस्लामी ने असलम मुजाहिद कुर्बान किए, लुकमान बेग कुर्बान किए, डॉक्टर परवेज महमूद कुर्बान किए।
اس کے علاوہ ہمارے کتنے ہی یوسی ناظمین ہیں جو اپنے عوام کی ترجمانی کرنے کے نتیجے میں آج موت کے گھاٹ اٹھا دیے گئے, آج وہ شہید ہو چکے ہیں, لیکن ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فصلے گلے اب جہاں میں, اے شہیدو تم کہاں ہو. تو ہم آج اپنے شہداء کو بھی یاد کرتے ہیں, ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اور ہماری موجودہ قیادت کی استقامت کے نتیجے میں آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں, اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنے شہر کا مقدمہ کھلے عام لڑ رہے ہیں. ہم آزادانہ طور پر اس شہر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, اور اس میں ہمیں ہمارے جو بھی کراچی کے روشن چہرے ہیں, چاہے وہ یوٹیوبرز ہوں, ویلوگرز ہوں, بلاگرز ہوں, رائٹرز ہوں, یوتھ کے فورمز ہوں, میں خود جانتا ہوں کہ اتنی ساری این جی اوز ہیں, اتنے سارے یوتھ آرگنائزیشنز ہیں, یوتھ پارلیمنٹ کے نام سے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں, ان سب کو بھی چاہیے کہ وہ اب حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جمع ہو جائیں. اور میں ان سب کو اس لائیو ٹرانسمیشن کے پلیٹ فارم سے انوائٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ آئیں, آپ حافظ نعیم الرحمان سے ملنے آئیں, حافظ نعیم الرحمان کی ویژن کو سنیں. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں کراچی کس طرح ترقی کرے گا اور دوبارہ سے روشنیوں کا شہر بنے گا. بالکل, کیونکہ یہ میرا یا آپ کا مسئلہ نہیں, یہ کراچی کا مسئلہ ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے عوام جس جوش و خروش سے اس ریفرنڈم میں حصہ لے رہی ہے. ہمارے پاس ایک اسکول کی ویڈیو آئی کہ جس میں اساتذہ کرام اور ٹیچر جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر رہے تھے. وہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں سبحان بھائی, اور اس سے لوگوں کو خود بھی موٹیویشن ملے گی, اور لوگ خود سوچیں گے کہ ہاں اب ہمیں بھی نکلنا چاہیے جن لوگوں نے ابھی تک ووٹ کاسٹ نہیں کیا ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں کہ آپ کی قسمت کا فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں. آپ جب تک اس آواز کو توانا آواز نہیں بنائیں گے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. کسی ایک پلیٹ فارم پہ تو ہم سب کو جمع ہونا ہے, بالکل, کیونکہ اس دفعہ جو نقصان ہوا ہے وہ کسی ایک کا نہیں ہوا ہے, وہ سب کا نقصان ہوا ہے. سرجانی میں بھی پانی تھا, ڈی ایچ اے میں بھی پانی تھا, لانڈی میں بھی پانی تھا, کورنگی میں بھی تھا, نازم آباد میں بھی تھا, جوہر میں بھی پانی تھا, گلشن اقبال کے لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں. اس کا مطلب جب متاثر پورا کراچی ہو رہا ہے تو آواز بھی سب کو مل کے اٹھانی چاہیے. اور ابھی بھی اگر آپ نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تو ہم آپ کو پھر وہی کہیں گے کہ اس ویڈیو کو دیکھیے, شاید اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کے اندر موٹیویشن آ جائے. اور اگر آپ کو ووٹ کاسٹ نہیں کیا تو آپ کے پاس تمام آپشن موجود ہے, اپنا ووٹ لازمی کاسٹ کر دیجیے. حق دو کراچی کو, بدلو کراچی کو, حق دو کراچی کو, بدلو کراچی کو, حق دو کراچی کو, بدلو کراچی کو, حق دو کراچی کو, بدلو کراچی کو. خود کو جو بدلو گے تقدیر بدلے گی, خود کو جو بدلو گے تقدیر بدلے گی, حالات کی بگڑی تصویر بدلے گی. حق دو کراچی کو, بدلو کراچی کو, حق دو کراچی کو, بدلو کراچی کو. یہ شہر ہے اپنا, اس کو سنواریں گے, کر دیں گے دل فدا اور جان واریں گے. ہمت سے لیں گے کام, ہمت نہ ہاریں گے, ہمت سے لیں گے کام, ہمت نہ ہاریں گے. چاہت کے رنگوں سے رنگ دو کراچی کو, حق دو کراچی کو, بدلو کراچی کو, حق دو کراچی کو, بدلو کراچی کو. تم سوچ بدلو گے تحریر بدلے گی, تم سوچ بدلو گے تحریر بدلے گی. اپنائیت ہاں تم دیکھو کراچی کو, حق دو کراچی کو, بدلو کراچی کو, حق دو کراچی کو, بدلو کراچی کو. ہم جان کر اپنوں سے اس کی چھڑائیں گے, ہم مانگ تاروں سے اس کی سجائیں گے. اس کے مسائل حل کر کے دکھائیں گے, اس کے مسائل حل کر کے دکھائیں گے. سب متحد ہو کر رکھو کراچی کو, حق دو کراچی کو, بدلو کراچی کو, حق دو کراچی کو, بدلو کراچی کو. بدنام قیادت ناکام منصوبے, یکجا ہوئے سارے دنیا کے عجوبے. شہر کراچی کو سب مل کے لے ڈوبے,
बढ़ कर करप्टों से ले लो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को। वो शहर कराची जो एक रोशनियों का था, गुलजार गुलों का था, सुख चैन दिलों का था, दरमा दुखों का था, सामा खुशियों का था, दरमा दुखों का था, सामा खुशियों का था। मिलकर नई माओ ढूंढो कराची को, हक दो कराची को, बदलो 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 कराची को। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची रेफरेंडम स्पेशल ट्रांसमिशन। मेरे साथ मौजूद है सुभान अहमद नजमी, मैं हारिस आलम आपके साथ। काफी देर से आपके साथ गुफ्तगू हो रही है और बहुत सारे मसाइल के ऊपर सुभान भाई हम बात कर चुके हैं। तकरीबन बैलेट पेपर में जितने नुकात थे उन सब के ऊपर हमने डिस्कशन की है। इस रेफरेंडम के जो कमीशन बनाया गया वो एक आज़ादाना कमीशन बनाया गया, जिसके इंचार्ज जो थे वो जस्टिस अनवर मंसूर खान रिटायर्ड, वो इसके इंचार्ज थे। और उनसे कल मशवरा करने के बाद बाकायदा जो है वो आज से इसके रेफरेंडम के डेट्स में इजाफा कर दिया गया, मतलब 3 मजीद रोज जो है ना वो बढ़ा दिए गए हैं। पहले 3 दिन का रेफरेंडम था और अब 6 दिन के ऊपर नाज़रीन ये रेफरेंडम जा चुका है। तो अगर आपने अपना वोट कास्ट नहीं किया तो मैं फिर आपसे अपील करूंगा कि आप अपना वोट लाजमी कास्ट कर दें अपने करीबी पोलिंग बूथ पे जाके या huquqe-karachi.com वेबसाइट पे जाके, या अगर आपको वहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो पोस्ट के ऊपर जो है वहाँ QR कोड मौजूद है जमात कराची के पेज के ऊपर, तो आप वहां से अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। हम काफी सारे मसाइल के ऊपर बात कर चुके हैं मेरा ख्याल है सुभान भाई, और कोई मेरे ख्याल में नुक्ता ऐसा रहता नहीं है और कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसके ऊपर हमने बात की है वो सब के सब कराची के मसाइल हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सियासी जमात को इन मसाइल से इख्तलाफ होगा। तो मेरा ख्याल है कि तमाम सियासी जमातों को इसमें हमारा साथ देना चाहिए और इस नुक्ते को अगर आप आगे बढ़ाते हुए चलेंगे तो शायद कराची के प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। और ये सब सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि कराची चलता है तो ही सबकी दुकानें चल रही हैं, अगर कराची बैठ गया तो उन सबकी दुकानें भी बैठ जाएंगी। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, हमने तमाम नुकात के ऊपर गुफ्तगू भी की है और जो मैं एंडिंग मैसेज देना चाहूंगा वो ये है कि कराची के नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा ही आप चाहे किसी ही सियासी जमात से ताल्लुक रखते हो, आप चाहे किसी ही तलबा तंजीम से ताल्लुक रखते हो, देखें जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कराची की सड़कें ये नहीं देखती कि आप PTI में हैं, पीपल्स पार्टी में, जमात इस्लामी में या इनके में हैं। कराची की बसेस भी ये नहीं देखती कि अगर आप PTI में हैं तो आपको जगह मिल जाएगी, अगर आप पीपल्स पार्टी में तो आपको जगह मिल जाएगी। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो शहर के जितने मसाइल है वो आपके मसाइल हैं। तो आपने देखना होगा कि इन मसाइल के ऊपर आवाज कौन उठा रहा है और इन मसाइल को हल करने की कैपेसिटी किसके पास है। कैपेसिटी भी देखना है और कैपेबिलिटी भी देखना है। तो हमारे पास अहलियत भी है और हमारे साथ काबिलियत भी है और हमारे पास इज्तमाइयत भी है, हमारे पास वो वर्कफोर्स मौजूद है कि जो इस शहर के मसाइल को माजी में हल कर चुकी है और आगे भी वो इन मसाइल को हल करने की सलाहियत रखती है। तो आपने इन तमाम चीजों को देखते हुए हमारा साथ देना है, चाहे आप किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हो, किसी फिरके से ताल्लुक रखते हो, आप किसी कौमियत के हो, चाहे सिंधी हो, पठान हो, पंजाबी हो, बलोची हो, उर्दू स्पीकिंग हो या बिहारी हो, आप कोई भी हो, आपने देखना है कि आपके मसाइल के ऊपर आवाज कौन उठा रहा है। यहाँ पर एक एहसास जो मैंने महसूस किया वो ये कि लोगों को बाज़ औक़ात कुछ मखसूस लोग यानी कि 100 में से 1 या 2% लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि आप लसानियत की बात कर रहे हैं। मैं उनकी इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहूंगा कि जमात इस्लामी ने अगर कराची के हुकूक की बात की है तो ये लसानियत की बात नहीं है। ये अगर कराची की बात की है तो कराची में बसने वाली एक एक कौमियत की हमने बात की है। जो यहाँ पर रहते हैं वो तमाम इन मसाइल का शिकार हैं और जमात इस्लामी कराची के तमाम शहरियों को उनके मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए जद्दोजहद कर रही है और इस जद्दोजहद में हमें आपका साथ चाहिए। आपको जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी जमात इस्लामी के लोग मौजूद हैं। जमात इस्लामी का तमाम यूनिट्स की सतह पर जो है नज़म कायम है, हमारा नेटवर्क मौजूद है। पब्लिक एड कमेटी के लोग मौजूद हैं जो आपको लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। आपकी जो पब्लिक इश्यूज है इसके ऊपर भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो आपका कोई भी इशू हो आप जमात इस्लामी के दफातर में तशरीफ लाइए, जमात इस्लामी के लोगों से रब्ता कीजिए। जमात इस्लामी ने ना आपको माजी के अंदर मायूस किया है और ना मुस्तकबिल में आपको मायूस करेंगे और इंशाल्लाह हम सब मिलकर इस शहर की कोई भी शनाख्त को दोबारा से बहाल कर पाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, कराची रेफरेंडम की स्पेशल ट्रांसमिशन को हम अब खत्म करेंगे। हुकूक कराची तहरीक अलबत्ता हमारी जारी रहेगी
اور جب تک کراچی میں ایک بااختیار شہری نظام کا قیام نہیں ہو جاتا، جب تک جعلی مردم شماری کا خاتمہ کر کے نئی مردم شماری نہیں کروائی جاتی، جب تک کوٹا سسٹم ختم نہیں کیا جاتا، کراچی کے نوجوانوں کو سرکاری نوکریاں نہیں دی جاتی، جب تک کے الیکٹرک جیسے مافیا سے ہمیں نجات نہیں دلائی جاتی، جب تک تعلیم، ٹرانسپورٹ، پارک، سیویج سسٹم اور پانی کے مسائل حل نہیں کیے جاتے، حقوق کراچی تحریک جماعت اسلامی کی جاری رہے گی. اور جماعت اسلامی حقوق لینا جانتی ہے. یہ بات اگر کسی کو سوچنی ہو تو وہ کے الیکٹرک سے پوچھ لے کہ جماعت اسلامی چھوڑتی نہیں ہے، جماعت اسلامی پیچھا کرتی ہے اور اپنی بات منوا کے رہتی ہے، کیونکہ یہ صرف ہماری آواز نہیں ہے، یہ ہماری بات نہیں ہے، پورے کراچی کی بات ہے. تو اسپیشل ٹرانسمیشن سے مجھے اور سبحان نجمی بھائی کو اجازت دیجیے. آپ کو ہم سنائیں گے حق دو کراچی کو اور دکھائیں گے کہ حق دو کراچی کے لیے کراچی کی عوام کتنی بڑی تعداد میں باہر نکلی ہے اور وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں. تو میرے آپ سب سے اجازت چاہوں گا اور پھر آخر میں جاتے جاتے آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا ہے تو اپنا ووٹ فوری طور پہ کاسٹ کر دیجئے. حقوق کراچی ریفرنڈم اور کراچی ریفرنڈم اسپیشل ٹرانسمیشن سے اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خود کو جو بدلو گے تقدیر بدلے گی، خود کو جو بدلو گے تقدیر بدلے گی، حالات کی بگڑی تصویر بدلے گی. حق دو کراچی کو، بدلو کراچی کو، حق دو کراچی کو، بدلو کراچی کو. یہ شہر ہے اپنا، اس کو سنواریں گے، کر دیں گے دل فدا اور جان واریں گے. ہم نے جب بھی اس شہر کی قیادت کو سنبھالا ہے، اس شہر نے ترقی کی ہے، یہ آگے بڑھا ہے، یہاں تعمیر ہوئی ہے. چاہت کے رنگوں سے رنگ دو کراچی کو، حق دو کراچی کو، بدلو کراچی کو، حق دو کراچی کو، بدلو کراچی کو. تم سوچ بدلو گے تحریر بدلے گی، تم سوچ بدلو گے تحریر بدلے گی. اپنا یہاں تم دیکھو کراچی کو، حق دو کراچی کو، بدلو کراچی کو، حق دو کراچی کو، بدلو کراچی کو. ہم جان کر ربطوں سے اس کی چھڑائیں گے، ہم مانگ تاروں سے اس کی سجائیں گے، اس کے مسائل حل کر کے دکھائیں گے، اس کے مسائل حل کر کے دکھائیں گے. سب متحد ہو کر رکھو کراچی کو، حق دو کراچی کو، بدلو کراچی کو. یہ جماعت اسلامی ہے. پوچھنا ہو تو کہ الیکٹرک انتظامیہ سے پوچھ لو کہ جماعت اسلامی کیا چیز ہے. چھوڑتے نہیں ہیں، پیچھا نہیں چھوڑیں گے، عوام کو ساتھ ملائیں گے. کسی سے توقع نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، عوام کے ساتھ چلیں گے. کرپٹوں سے لے لو کراچی کو، حق دو کراچی کو، بدلو کراچی کو، حق دو کراچی کو، بدلو کراچی کو. وہ شہر کراچی جو ایک روشنیوں کا تھا، گلزار گلوں کا تھا، سکھ چین دلوں کا تھا، درما دکھوں کا تھا، ساما خوشیوں کا تھا، درما دکھوں کا تھا، ساما خوشیوں کا تھا. مل کر نئی ماؤ ڈھونڈو کراچی کو، حق دو کراچی کو، بدلو 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 کراچی کو. کراچی بھر میں چوکوں اور چوراہوں پر، تعلیمی اداروں میں، مسجدوں کے باہر، بازاروں میں، سب جگہ پر ہم ایک عوامی ریفرنڈم کریں گے جس میں ان سارے پوائنٹس کو لکھا جائے گا. لوگوں سے رائے لی جائے گی کہ آپ اس کے حق میں ہیں کہ نہیں.